إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وہ مضمون جس کی تمہید پیچھے باندھی گئی تھی کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ اس کے حکم کا منتظر ہے. عبادت میں ڈسپلن لانے کے لیے، انتظام برقرار رکھنے کے لیے ایمان والوں کو سب کو ایک طرف منہ کر کے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے. تو کدھر منہ کریں گے؟ فرمایا جدھر اللہ کہے گا ادھر کریں گے. مشرق کی طرف کہے تو ادھر کریں گے، مغرب کی طرف کہے تو ادھر کریں گے، شمال کی طرف کہے تو ادھر کریں گے، جنوب کی طرف کہے تو ادھر کریں گے. لیکن اللہ جو حکم دیتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. جب تک ایمان والے مکہ میں تھے تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینہ منورہ گئے تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے 17 مہینے اور ایک روایت کے مطابق 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آتی تھی کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو جاتا تو بہتر تھا. یعنی کعبہ پاک کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی ایک جانب رخ کرنا ہے تو رخ تو کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو تاریخی حقیقتیں بیت اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کسی اور جگہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں. اور اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ پہلے کعبہ کی طرف، پھر مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر دوبارہ حکم آ رہا ہے بیت اللہ شریف کی طرف، تاکہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ ایمان والے کسی علاقے اور برادری کے رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ جدھر حکم دے ادھر ہی رخ کر لیتے ہیں. پہلے اللہ نے وہاں حکم دیا ادھر کر لیا، دوبارہ ادھر حکم دیا ادھر کر لیا، پھر پلٹ کر کہا بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، ادھر رخ کر لیا. اور اس کے لیے جو فرمانبرداری کا ثبوت پیش کیا وہ تو دنیا میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا ہے. کیا ثبوت پیش کیا؟ آ رہا ہے آگے. اس حکم کے بدلنے سے پہلے تمہید کے طور پر سیقول، ضرور کہیں گے، السفہاء بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، کس نے، واللہ پھیر دیا، ہم ان کو، عن قبلتہم ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کعبہ سے پھیر کر مسجد اقصیٰ کی طرف کس نے کر دیا ان کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جب مسجد اقصیٰ سے واپس بیت اللہ کی طرف کہا جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ کیا قوم ہے، کبھی ادھر منہ کر لیتے کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں. قل کہہ دیجئے، للہ المشرق اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، والمغرب اللہ ہی کے لیے مغرب ہے. ہم کسی کی نہیں مانتے، اللہ جدھر حکم دیتا ہے ادھر جاتے ہیں. یہدی من یشاء وہ راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی. یہاں سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو ماننا. ایک ہی وقت میں اللہ کے ادھر منہ کرو ادھر کر لیں، ادھر کرو ادھر کر لیں، ہر کام میں صرف اللہ کے حکم کو ماننا. یہ ہے صراط مستقیم. جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور ایک اور بات بھی کہ پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا اور ایک قبلہ بنا لینا، یہ صراط مستقیم ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح ہم نے آپ کے لیے قبلہ متعین کیا بیت اللہ کو، اسی طرح جعلناکم ہم نے تم کو بنایا امتا وسطا درمیانی امت. درمیانی امت کا ایک معنی خیر امت، بہترین امت بنایا ہم نے تم کو. تم چونکہ بہترین امت ہو اس لیے تم کو بہترین قبلہ دینا ہے. اور بہترین امت کا یہ معنی بھی تم درمیانی امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ وہ احکام دے رہا ہے جو انسانوں کو اعتدال پر لائیں گے. کس لیے تم کو بہترین امت بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہی دینے والے، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول ہو جائیں، علیکم تم پر، شہیداً گواہ. تم رسولوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دیں. اس کا کیا مطلب؟ ایک معنی اس کا خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بخاری کی روایت ہے اور تمام حدیث کی کتابوں میں ہے
کہ قیامت کے دن جب انبیاء کرام پیش ہوں گے تو وہ اپنی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے دین پہنچایا مگر انہوں نے مانا نہیں۔ انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا تمہارا کوئی گواہ، تو وہ اس امت کو پیش کریں گے، اور اس امت کی حق میں یعنی ان کا تزکیہ کرنے کے لیے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے۔ تو امت گواہ بنے گی انبیاء کے لیے، اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے امت کے لیے۔ اور دوسرا ایک موٹا سا معنی کہ یہ امت اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدا مان کر، اسوہ حسنہ مان کر ان کے پیچھے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں، اور امت ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا القبلۃ، اس قبلے کو، التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ظاہری طور پر جان لیں، من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن، ان لوگوں میں سے، ینقلب علی عقبیہ، جو پلٹ جاتے ہیں علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ مطلب جس قبلے پر اس وقت میں آپ ہیں، بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کو جو ہم نے قبلہ متعین کیا اسی لیے کیا تھا کہ ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے نبی کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنی مرضی پر نہیں چلتے، اور وہ لوگ ان سے جدا ہو جائیں جو ایڑیوں کے بل پلٹتے ہیں۔ وہ کیسے؟ عربوں کے لیے بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنانا آسان کام نہیں تھا۔ ان کے باپ دادا کا قبلہ، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ، ان کو کہاں چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن جب اچانک حکم آیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، سب نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ مسجد نبوی کا محراب وہاں بنا جہاں آج پچھلی صف ہوتی ہے مسجد کی، وہاں صفہ کے چبوترے کے برابر میں وہاں محراب بن گیا، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ ہم کسی قبلے کو نہیں مانتے ہیں، کسی قوم اور خاندان کو نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ پہلے ان کا قبلہ تھا کعبہ، لیکن قومی قبلہ تھا، اب انہوں نے قوم شوم کچھ نہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ اب جب دوبارہ حکم ملے گا تو اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کو مانیں گے، نہ کہ خاندان کا قبلہ ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَتْ، اور بے شک یہ بات تھی، بے شک کس کا معنی کیا؟ یہ ان کا معنی میں نے کہا تھا اگر، لیکن کان سے پہلے کبھی کبھی یہ ان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا ان، تو ان کا معنی بے شک، تو اس کے معنی بھی وہی، اور بے شک کانت تھی یہ بات، لکبیرتن، ضرور بضرور بہت بڑی، یہ آسان کام نہیں تھا۔ جن لوگوں نے زندگیاں گزاری اور جس کو وہ انبیاء کا قبلہ مانتے تھے، کعبہ کو، اس کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کریں، اور پھر بیت المقدس کی طرف واپس کعبہ کی طرف رخ کرتے رہیں، یہ آسان کام نہیں تھا۔ الا علی الذین، مگر ان لوگوں پر، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ اسی لیے آگے 11ویں پارے میں آئے گا السابقون الاولون، تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ سابقون الاولین کون ہیں؟ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس لیے کہ ان کو اللہ نے کہا کہ ہدی اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، لیکن ایک سوال پیدا ہوا کہ پہلے جو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اب واپس کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو پچھلے دور کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئیں؟ فرمایا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، اس لیے وما کان اللہ، اور اللہ ایسا ہرگز نہیں، لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو۔ دیکھیے یہاں ایمان سے مراد نماز، جو اعمال تم نے کعبہ کو قبلہ مان کر کیے تھے وہ بھی صحیح، جو بیت المقدس کو مان کر کیے وہ بھی صحیح، اب جو کعبہ کو مان کر کریں گے وہ بھی صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اللہ نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، بہت نرمی کرنے والا ہے، رحیم، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت پر غور کرو، رؤوف کا تعلق روح سے ہے اور رحیم کا تعلق جسم سے ہے، یعنی جسم سے کو ملنے والی نعمتیں یہ اس کی رحیمیت کا تقاضا، اور روح کو ملنے والی اس کی غذا یہ اس کی رؤوفیت کا تقاضا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہاں تک کہ جو میں نے تفسیر کی علامہ سیوطی کی تفسیر کو سامنے رکھ کر کے، ورنہ بعض حضرات نے اس سے بیت المقدس کو بھی مراد لیا،
لیکن میں نے کہا کہ اب بیت المقدس کی بات شروع ہوتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر روایتوں کے مطابق ظہر کی اور بعض کے نزدیک عصر کی. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بنو سلمہ کے محلے میں. اس دن مسجد نبوی میں کوئی اور نماز پڑھا رہا ہے، آپ کسی کام سے بنو سلمہ کے محلے میں گئے، وہیں نماز پڑھا رہے تھے. نماز میں آپ کا خیال آتا ہے کہ کاش کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے، اور اس انتظار میں آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے. قد نرا، اللہ تعالیٰ اس آپ کے ایکشن کو پسند کرتا ہے اور اس کو یوں بیان کرتا ہے، قد نرا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کے پلٹنے کو، فی السماء، فی سے مراد الی السماء، بصریہ کا قول ہے، یعنی عربی گرامر کے ماہر ایک طبقہ ہے جن کو بصری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ عربی میں حرف جر کی جگہ کوئی دوسرا آ سکتا ہے، یعنی فی کس کی جگہ؟ الی کی جگہ. قد نرا تقلبا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں پلٹنے کو آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی جانب. فلنولینک، تو ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کی پسند وہ میری پسند. تو دیر کاہے کی؟ فولی وجہک، ابھی پھیر دیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب. بیچ نماز میں 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، آپ کو یہ حکم ملا اور آپ 2 رکعتوں کے بعد پورا پلٹ گئے، یعنی مکمل طور پر پہلے ایک جانب تھے شمال کی جانب، اب پورے جنوب کی طرف مڑ گئے، اور تمام صحابہ جو آپ کے پیچھے تھے ویسے ہی پلٹ گئے. کسی نے نہیں پوچھا یہ نماز میں کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ کے حبیب کو مانتے تھے، ان کے پیچھے جاتے تھے وہ جدھر بھی جائیں. اور دوسری مساجد میں دوڑ کر کے لوگوں نے جا کر کے بتایا تو ان کا بھی یہی ہوا، کچھ نماز میں تھے، کچھ نماز کے باہر تھے، حکم ہوا، وہی قبلہ بدل گیا، بیت اللہ قبلہ ہو گیا، سب کے سب ادھر پلٹ گئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں ہو تم اے مسلمانوں، فَوَلُّوا، تو تم پھیر دو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی جانب. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، لَيَعْلَمُونَ، اور ضرور جانتے ہیں اس بات کو، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ بات سچی ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. کیا سچی ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ نبی القبلتین ہوں گے، 2 قبلوں کے نبی ہوں گے. پہلے کعبہ کی طرف رخ کریں گے، پھر بیت المقدس کی طرف کریں گے، پھر کعبہ کی طرف کریں گے. ان کو معلوم ہے، مگر معلوم ہونے کے باوجود مانیں گے نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں. وہ سازشیں کریں گے، لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالیں گے اور شک پیدا کریں گے، دیکھو جی یہ کوئی دین ہے، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، کبھی ادھر کر لیتے ہیں. وَلَئِن، اور قسم بخدا، ان اگر اتیتا، آپ لائیں گے، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، لی نہیں تھی انہوں نے، دی گئی تھی، یعنی پورے طور پر کتاب کو قبول نہیں کیا تھا. اگر لائیں گے آپ ان کے پاس، بکل آیت، ہر ایک نشانی، ہر ایک معجزہ پیش کریں گے، ہر ایک دلیل ثبوت پیش کریں گے، ما تبعوا قبلتک، نہیں وہ پیچھے چلیں گے، نہیں پیروی کریں گے وہ قبلہ تک، آپ کے قبلے کی. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ نہیں ہیں ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے. مطلب نہ وہ آپ کے قبلے پر چلیں گے ضد کی وجہ سے، اور آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں مان سکتے اللہ کے حکم کی وجہ سے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں ہیں ان میں سے بعض لوگ بعض کے قبلے کے پیچھے چلنے والے، بعض کے قبلے کی طرف بھی رخ نہیں کریں گے. مطلب ضدی ایسے ہیں، یہودی عیسائیوں کے قبلے کو نہیں مانیں گے، عیسائی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانیں گے، تو تمہاری بات کہاں مان لیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، قسم بخدا، ان اگر اتبعت، آپ پیچھے چلیں گے، پیروی کریں گے، اہواءہم، ان کی خواہش کی، ان کی امنگوں کی، وہ ان کی حقیقی بات نہیں ہے، صرف ان کے جذبات. من بعد ما، اس کے بعد، جاءک، کہ آپ کے پاس آ چکا، من العلم، علم میں سے، اگر پھر بھی آپ ان کی بات مانیں گے، انک اذن، بے شک آپ، اذن، تب تو، اذن کے معنی ہر جگہ آئے گا، تب تو، لمن الظالمین، آپ ہوں گے ظلم کرنے والوں میں سے. فارسی کا محاورہ ہے، گفتہ آیت در حدیث دیگراں، کہ کہا کسی کو جاتا ہے، سنایا کسی کو جاتا ہے. اللہ کے حبیب علم آنے کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہش مان لیں، ہو نہیں سکتا، ہم کو سنایا جا رہا ہے. یہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کریں گے اور تمہیں لبھانے کی کوشش کریں گے. اگر تم نے ان کی بات کو مان لیا اور تمہارے پاس یہ قرآن کا علم آ چکا ہے، پھر تم سے بڑا کائنات میں کوئی ظالم نہیں ہوگا.
الذین آتیناہم الکتاب، سنو، الذین وہ لوگ جن کو آتینا ہم نے دی تھی الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ ان کو جانتے ہیں، کس کو؟ حضور کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ قبلے والا بالکل برحق ہے، آپ کو پہچانتے ہیں سب سے بہتر، کما یعرفون جس طرح کہ وہ پہچانتے ہیں ابناہم اپنے بیٹوں کو۔ بلکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ میں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں۔ یعنی بیٹوں کے پہچاننے میں شک ہو سکتا ہے، آپ کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ لَيَكْتُمُونَ ضرور بضرور چھپاتا ہے الحق کا سچ کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ الحق من ربک، الحق بے شک سچ، من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن تو آپ ہرگز نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یہ کتنے بھی شکوک پیدا کریں، کتنے بھی کنفیوژن ڈالیں، آپ نہیں ماننا ان کی بات۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اور دیکھیے ایک جماعت مسلمانوں کی ہے، اللہ نے ان کے لیے پہلے کعبہ کو قبلہ بنایا، پھر بیت المقدس کو بنایا، پھر کعبہ کو بنا دیا، ان کا ایک قبلہ بن گیا، ایک رخ متعین ہو گیا کہ اس کی طرف انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور وہ دنیا کے سینٹر میں تو پوری دنیا سے وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ کوئی حیرت کی بات ہے کیا؟ دنیا کی ہر جماعت کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے، اس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، جس طرح دوسرے لوگ اپنی عبادت میں ڈسپلن پیدا کرتے ہیں اور ایک جانب رخ کرتے ہیں، اس طرح امت مسلمہ بھی ایک جانب رخ کرتی ہے، اس پر اعتراض کی کون سی بات ہے؟ وَلِكُلٍّ اصل میں عبارت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر ایک جماعت کے لیے وجہتن ایک جانب ہوتی ہے، وجہ کے معنی جانب، ہوا مولیہا وہ اس کی طرف رخ کرنے والی ہوتی ہے جماعت، فاستبقوا تو ہر ایک اپنی طرف رخ کر رہا ہے، یہ رخ کرنا کوئی نیکی نہیں، نیکی کے کام دوسرے ہیں، فاستبقوا الخیرات تو اے ایمان والو تم آگے بڑھو، الخیرات نیکیاں حاصل کرنے میں، تم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ جو نیکی کے کام ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے حقوق ادا کرنا، یہ نیکیاں ہیں، تم اس میں دوڑ لگاؤ۔ اینما تکونوا اینما جہاں کہیں بھی تکونوا تم ہوں گے، یاتی بکم اللہ لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کے سب کو۔ لانے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ چونکہ سب کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ایک معنی کہ تم جب بیت اللہ کی طرف رخ کرو گے تو مشرق والا بھی بیت اللہ کی طرف، مغرب والا بھی، شمال والا بھی، جنوب والا بھی، تو پوری دنیا کا ایک سینٹر بنا اور سب ایک طرف رخ کریں گے، تو بظاہر یہ اتحاد نہیں ہوگا، ایک کا منہ ادھر، دوسرے کا ادھر، تیسرے کا ادھر، چوتھے کا ادھر، لیکن اللہ ان میں اتحاد پیدا کر دے گا، اور ہے اتحاد کہ پوری دنیا ایک گول دائرے میں ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، اس سے ایک انتظام اور ایک حسن انتظام سامنے آتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں بیان ہوا تھا حکم اقامت کا، گھر میں رہتے ہوئے تمہارا قبلہ کون ہے؟ کا کعبہ، آگے سفر کا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ تو آپ پھیر دیں اپنے چہرہ انور کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب۔ حرام ہمارے ہاں وہ حرام کے معنی میں نا، لیکن عربی میں حرام معنی میں محترم کے بھی ہوتا ہے، یہاں محترم سے عزت والی مسجد، بہت احترام والی مسجد۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ اور بے شک یہی بات برحق ہے، سچی ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ تیسری مرتبہ فرمایا جا رہا ہے، اور آپ جدھر بھی نکلیں فَوَلِّ وَجْهَكَ آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب۔ تیسری مرتبہ کیوں حکم دیا؟ پہلے اقامت کا، پھر سفر کا، اب تیسری مرتبہ کس لیے؟ یہ صرف کس لیے حکم دیا جا رہا ہے؟ آگے ایک بات آ رہی ہے اس کو اس پر مرتب کرنے کے لیے۔ آپ جہاں بھی کہیں ہوں مسجد حرام کی طرف رخ کریں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پھیر دو تم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی جانب۔ یہ کیوں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے؟
فرمایا اس لیے تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے۔ کیا دلیل تھی؟ توجہ، عرب کے مشرک کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کو قبلہ نہیں مانتے، اور یہودی کہتے تھے کہ دیکھیے ہمارا مذہب تو قبول نہیں کرتے لیکن ہمارا قبلہ قبول کر لیا، کچھ نہ کچھ تو آ گئے ہماری طرف۔ ایک تیسرا اعتراض، یہودی اپنی کتابوں میں دیکھتے تھے کہ جو آخری پیغمبر ہے وہ نبی القبلتین ہے، تو یہ تو ابھی ایک ہی قبلے والا نبی ہے، صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مکہ میں کدھر نماز پڑھتے تھے وہ تو ہم نے دیکھا نہیں، تو اس کا مطلب یہ آخری نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ ایک قبلے والے نبی ہیں، آخری نبی تو نبی القبلتین ہوگا۔ فرمایا جب آپ کے دو قبلے ہو جائیں گے اب کسی کے پاس آپ کے خلاف کوئی دلیل نہیں رہے گی۔ بڑا اہم مضمون ہے یہ۔ لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ لوگوں کے پاس، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی دلیل۔ لیکن اب دلیل کسی کے پاس نہیں تو کیا زبانیں بند ہو جائیں گی؟ نہ بالکل نہیں۔ بولنے کے لیے کس کے منہ پر آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وہ تو بولتے ہی رہیں گے، کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے ہی رہیں گے، حقیقت میں کوئی اعتراض اب باقی نہیں رہا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اے مسلمانوں تم ان سے نہیں ڈرنا، وَاخْشَوْنِي، اور تم مجھ سے ڈرو۔ یہ نہیں کہا ہے میرے حبیب آپ نہیں ڈرنا، آپ تھوڑی ڈر سکتے تھے۔ ان کے اعتراضات سے آج بھی بہت سارے مسلمان جو بیچارے ایمان کے کچے، عمل کے کچے، نمازیں بھی کبھی پڑھی نہیں، تو وہ جب کبھی گفتگو کرتے ہیں تو پھر آتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب ایک بڑا اعتراض کر رہے ہیں لوگ کہ تم لوگ بھی تو پتھر کو پوجتے ہو، کعبہ کے پتھروں کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہ بڑے واقعی کنفیوژن کی بات ہے۔ ارے اس لیے ہے کہ تیرے پاس علم کی روشنی نہیں، ایمان کی بھی نہیں روشنی، بالکل ہی بیچارہ بھٹک رہا ہے۔ ورنہ کیا مسلمان بیت اللہ کے پتھروں کو پوجتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اگر خیال بھی کر لے ان کے پتھروں کے پوجنے کا تو کافر ہو جائے۔ وہ تو عبادت میں ایک انتظام، ڈسپلن بنانے کے لیے ایک جانب رخ کرتا ہے، لیکن جو ظالم ہے وہ اعتراض کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو۔ توجہ، کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ فرمایا ایک تو یہ مقصد تھا، ایک اور مقصد سنو، یعنی اللہ کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے، وَلِأُتِمَّ، اور اس لیے کعبہ کی طرف رخ کرو تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم تم پر اپنی نعمت کا مطلب تم پر ایک نعمت یہ بھی تھی کہ تمہیں دو دو قبلے ملیں گے، اب کعبہ کی طرف رخ کر لو تاکہ نعمت پوری ہو جائے۔ اور تیسری بات وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ۔ یہ کعبہ کو قبلہ تمہارا بنایا گیا، آخر ادھر بھی ادھر بھی کیوں بدلا گیا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فرمایا راز تو شروع میں بتا دیا تھا، امتا وسطا، تم بہترین امت ہو، اس لیے تم کو بہترین قبلہ دیا گیا۔ کیسے بہترین قبلہ دیا گیا؟ جس طرح تم کو بہترین رسول دیا گیا۔ کما ارسلنا فیکم، کما جس طرح کا مطلب کیا ہے؟ کما جس طرح ہم نے آپ کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، یہ اسی طرح نعمت ہے۔ کما ارسلنا، جس طرح کہ بھیجا ہم نے، فیکم تمہارے بیچ میں، رسولا ایک رسول کو۔ کون رسول؟ وہی عظیم الشان رسول جن کی دعا 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کر کے گئے تھے، وہ رسول بھیجا نے تم میں سے۔ اور کیا کام کرتے ہیں؟ وہی 4 کام، یتلو تلاوت کرتے ہیں، وعلیکم تمہارے سامنے، آیاتنا ہماری آیتوں کو۔ دیکھیے تلاوت کر کے قرآن کی دعوت دینا، قرآن کو سمجھانا، قرآن کو پڑھانا، وہ سب اس میں آ جائے گا۔ تلاوت سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہوتا، اعلیٰ ہے۔ تلاوت کریں گے تمہارے سامنے، تمہارے کے معنی تلاوت کر کے تم کو حکم دیتے ہیں، تم کو دعوت دیتے ہیں، تم کو توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک کام یہ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ آگے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، لیکن اس سے پہلے جو بات وہاں چوتھے نمبر پر تھی، یہاں دوسرے نمبر پر آ گئی، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہاں تزکیہ چوتھے نمبر پر تھا کہ جو یہ 4 کام کرے گا اس کو تزکیہ نصیب ہوگا، یہاں دوسرے پر آیا کہ تلاوت سے بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور بعض نے یہ حکمت بھی بیان کی کہ آگے جو 2 چیزیں ہیں ان کے لیے اشارہ ہے کہ وہ تب نصیب ہوں گی جب تم کو پہلے تزکیہ نصیب ہوگا۔ تلاوت نصیب ہو سکتی ہے لیکن آگے جو علم ہے اور حکمت ہے
وہ اس کے بعد نصیب ہوگی جب دلوں کی صفائی ہو چکی ہوگی۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تم کو پاک کرتے ہیں تمہارے اندرون کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تم کو کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور دانش مندی سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تم کو وہ سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ کیا نہیں جانتے تھے؟ ہمیں کیا معلوم تھا؟ نہ ہمیں نماز پڑھنی آتی تھی، مکہ کے لوگ سیٹیاں بجانے، گھنٹیاں مارنے اور تالیاں بجانے کو نماز سمجھتے تھے، اللہ کے حبیب نے سکھائی۔ کتنا بڑا کرم کیا، ہم کو کیا معلوم تھا روزہ کیا چیز ہے، ہم کو کیا معلوم تھا حج کیا چیز ہے، اللہ کے حبیب نے سکھایا۔ فَاذْكُرُونِي، تو اب تو اس کا شکر ادا ہونا چاہیے نا کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں میں نے تم کو دی۔ تو کا مطلب ان نعمتوں کی وجہ سے، ان نعمتوں کے بعد اذکرو، یاد کرو تم نی مجھ کو، ان نعمتوں کا تقاضا ہے، لیکن میرا کرم یہ بھی ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں تمہیں یاد کرنے کا مطلب تمہارے یاد کرنے کا تمہیں صلہ دوں گا، دنیا میں سکون قلب دوں گا، آخرت میں جنت دوں گا۔ واشکروا لی، اور تم شکر کرو، لی میرا، ولا تکفرون، اور میری نہ شکری نہ کرو۔ یہ آیت ہمارے خطیبوں نے بہت یاد کرائی ہوئی ہے لوگوں کو، اللہ کرے کہ ہمارے سننے والے سارے لوگوں کو یاد ہو، لیکن اس کے آگے بھی ایک مضمون ہے، اس کو نہیں وہ کبھی پڑھتے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ میں جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجلس میں یاد کرتا ہے اس کو مجلس میں یاد کرتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں چل کر جاتا ہوں، جو دوڑ کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں، یہ روایت ہے نا، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ بے شک وہ سب کچھ ملے گا، مگر اس سے پہلے تھوڑے جھٹکے بھی لگیں گے، امتحان بھی ہوگا کہ یاد کر رہا ہے، پکا بھی ہے کہ کچا تو نہیں، امتحان آئیں گے۔ جو مجھے یاد کرے گا، اللہ کو یاد کرنے کا راستہ یہ پھولوں کا نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، اس لیے فوراً کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے، تفصیل میں نے پیچھے بتا دی۔ ان اللہ مع الصابرین، جب اس راستے میں چلو گے اور مصیبتیں آئیں گی تو تم صبر کرنا اور نماز پڑھنا، اور جب تم صبر کرو گے ڈٹ جاؤ گے۔ صبر کا معنی یہ نہیں کہ 2 روٹی نہ ملے ایک پر گزارا کر لیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا معنی نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جانا، برائیوں سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا، اور جو مصیبت آئیں ان مصیبتوں کی وجہ سے دین کا پلہ نہ چھوڑنا بلکہ دین پر ڈٹے رہنا، اس کا نام عربی میں ہے صبر۔ یعنی عربی میں صبر کا معنی ہے ہمت سے کھڑا ہو جانا، اور اردو میں صبر کا معنی ہے حالات کے آگے جھک جانا۔ تو اردو والا صبر نہیں، عربی والا صبر۔ کتنا صبر کرنا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے جان بھی چلی جائے اسی راستے میں، تو اگر چلی گئی تو وہ گئی ہوئی نہیں ماننا، وہ سمجھنا کہ یہ گئی نہیں بلکہ یہ آئی ہے۔ ولا تقولوا، اور مت کہو تم ان لوگوں کو، لمن یقتل، جو قتل کر دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان کو نہ کہو امواتا، مردے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے مگر گئی تو وہ گئی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے انسان زندہ ہو گیا، اب موت کبھی آئے گی نہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ اس راستے میں چلا جانے والا، اللہ کے دین کے لیے جان دے دینے والا زندہ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی روح نہیں نکلتی، روح تو نکلتی، اس کی بیوی سے دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے، عدت کے بعد اس کی جائیداد بھی بڑھتی ہے، اس کو قبر میں دفن بھی کیا جاتا ہے۔ تو کیا زندے کو کوئی دفن کر سکتا ہے؟ زندے کی بیوی سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ زندے کی جائیداد کو کوئی بانٹ سکتا ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ اس کو زندگی حاصل ہے، یہ موت نہیں، اس کو زندگی کہو۔ اس کو مرنے کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے ہی وہ حالات پیش آئیں گے جو کہ زندوں کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ اس کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ محشر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، فی الحال تم پرندوں کی شکلوں میں جاؤ اور جا کر جنت کے مزے مارو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بات کیوں کہی گئی؟ اوپر کہا مجھے یاد کرو، اور پھر کہا کہ صبر کرو، اور پھر کہا کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے، اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ فرمایا ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جنت بڑی قیمتی ہے، وہ فری میں نہیں ملے گی، اس کے لیے پہلے امتحان لوں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّ، اور ضرور بے ضرور ہم آزمائیں گے، پکی بات ہے، تم کو، بِشَيْءٍ، کچھ، من الخوف، ڈر کے ذریعے سے، ڈر کا ماحول، ہائے ڈر، ہائے خوف، والجوع، اور کچھ بھوک کے ذریعے سے،
ونقص اور کچھ نقصان کے ذریعے سے، کمی کے ذریعے سے۔ کس کی کمی؟ من الاموال مالوں کی کمی۔ ایمان قبول کیا بندے نے، سوچا اب تو دکان میں اگر پہلے 1,00,000 روپیہ آتا تھا اب 10 لاکھ پکا آئے گا، وہ پتہ چلا 1000 بھی نہیں آیا۔ مال کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، کبھی بیٹا گیا کبھی باپ گیا، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے۔ کیوں جھٹکے لگاتا ہوں؟ دیکھتا ہوں کہ ان کمیوں کی وجہ سے بندہ ایمان کا پلہ چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی ایمان قبول کرے گا، جو دین کی طرف آئے گا، اس کا امتحان ضرور ہوگا، دیکھنے کے لیے کہ یہ ڈٹتا ہے یا چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ ڈر کے ذریعے سے، والجوع اور کچھ بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی کے ذریعے سے، والانفس اور جانوں کی کمی کے ذریعے سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، وبشر الصابرین اور آپ خوشخبری دے دیجئے ڈٹ جانے والوں کو۔ کون ہیں ڈٹ جانے والے؟ الذین اذا اصابت وہ ہیں جب پہنچتی ہے ہم ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی۔ مصیبت کے عربی میں اصلی معنی پہنچنے والی، لیکن ایمان والوں کو جو پہنچتی ہے وہ مصیبت ہی پہنچتی ہے، تو گویا جو عربی مصیبت ہے اردو میں اس کا صحیح مفہوم ادا ہو گیا، جو پریشانی آتی ہے۔ قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم ہیں اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم ہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کا بیٹا چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جو بیٹے اگر تو چلا گیا کوئی نئی بات نہیں، میں بھی اسی کی طرف جانے والا ہوں، اسی کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ انا للہ بے شک ہم ہیں اللہ کے لیے، وانا الیہ اور ہم اسی کی طرف راجعون جانے والے۔ مطلب کہ آج کوئی گیا تو بھئی ٹھیک ہے کل میں چلا آؤں گا، سب لاسٹ میں وہیں پہنچ جائیں گے۔ اولئک علیہم یہ ہیں وہ لوگ، ان پر صلوات من ربہم ان کے اوپر خصوصی کرم ہے، ورحمت اور ان کے اوپر عمومی رحمتیں ہیں۔ جو اس طرح ڈٹ جاتے ہیں ان پر صلوات خصوصی صلواتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ورحمت اور عمومی عام جو سب کو ملتی وہ بھی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اس راستے میں قربانیاں دینے والے مرتے نہیں بلکہ جیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا پلٹ کر پیچھے چلے جاؤ 2500 سال پہلے، اور ہم آج کہیں گے 5000 سال پہلے چلے جاؤ، 4000 سال پہلے جاؤ، کہاں؟ صفا اور مروہ کے پاس۔ وہ دیکھو ایک بندی کو کس طرح وہ دوڑ رہی تھی، شاید ننگے ہی پیر، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، بندہ نہیں بندی۔ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ۔ اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اس جنگل میں بیابان، جنگل ہم سمجھتے ہیں جہاں درخت ہو، درخت نہیں، بالکل سوکھا علاقہ، اس میں چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ اکیلی، تھوڑا سا پانی اپنے پاس تھا، مشکیزہ وہ ختم ہو گیا تو دوڑ کر صفا پر گئیں، پانی نہیں ملا تو مروہ پر گئیں، نہیں ملا تو پھر صفا پر، پھر مروہ پر۔ 7 چکر کیوں کاٹے؟ ایمان تھا کہ پانی تو ضرور ہے، جب اللہ نے ہمیں یہاں رہنے کے لیے حکم دیا پانی ضرور رکھا ہے، مگر مل کیوں نہیں رہا ہے؟ 7 چکر کاٹے، مگر وہ چکر اللہ کو کتنے پسند آئے، کتنے پسند آئے، یہاں تک کہ اب قیامت تک جو بھی اللہ کے گھر کے چکر کاٹے گا اس کو حکم ملا چل صفا اور مروہ پر بھی چکر کاٹ کے آ۔ تو ایک معنی اگرچہ میں یہ کہتے ہوئے ڈرتا تھا کہ جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ جیتا ہے، تو یہ معنی بھی کہ اس کا کام زندہ رہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ظاہری طور پر یزید سمجھ رہا تھا کہ میں نے مار دیا، مگر یزید مر گیا، حضرت حسین آج بھی زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے، خون کی رگوں میں زندہ ہیں، دل کی دھڑکنوں میں زندہ ہیں، حضرت ہاجرہ زندہ ہی۔ ان صفا جوڑ سمجھ میں آ گیا؟ ان صفا بے شک صفا بھی، والمروہ اور مروہ بھی، من شعائر اللہ اللہ کے پہچاننے کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن سے کوئی چیز وابستہ ہوتی ہے تو فوراً اس کا نام لیتے ہیں تو وہ یاد آ جاتا ہے نا؟ ہمارے یہاں پنجابی شاعری میں جیسے ہیر کا نام آئے، رانجھا کا نام آئے تو بے سوچے ہی آدمی جھنگ پہنچ جاتا ہے، پنو کا نام آئے، سسی کا نام آئے تو فوراً آدمی پہنچ گیا لاہور، اور اسی طریقے سے تور کا نام آئے تو فوراً موسیٰ علیہ السلام یاد آتے ہیں، اور زیتون اور انجیر کا نام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ تو صفا اور مروہ اگر آ جائے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ اسی کو کہا من شعائر اللہ،
یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، ان کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ ہاجرہ سے پوچھو، اللہ اکبر، وہ سوچ کر ہی آدمی گھبرا جاتا ہے، کیا دل لے کر وہ بوڑھی آئی تھی، تنے تنہا جنگل میں، کچھ پاس نہیں، انسان نہیں، آدم کی ذات نہیں، اور صرف اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھ گئی۔ اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہوئی، جہاں اس نے دوڑ لگائی، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر، یا کوئی عمرہ کرے، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں علیہ اس پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع، اور جو کوئی نیکی کا کام کرے گا خوشی سے، خیرن اچھا کام، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، شاکر، شکر کرنے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ شکر سے مراد اللہ اس کی نیکی کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ جو حج کرے اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑنا چاہیے، یہ کہنے کے بجائے یوں کہا کہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑے، یہ لفظ کیوں کہا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سے بھی پوچھا گیا کہ یہ کیوں کہا، یہ تعبیر بدل کیوں دی قرآن پاک نے؟ کہا اس لیے بدل دی کہ دور جہالت میں لوگوں نے صفا پر ایک مورتی رکھ دی تھی اور مروہ پر بھی ایک مورتی رکھ دی تھی۔ صفا پر جاتے تھے اس کو چاٹ لیتے تھے، اس کا نام اصاف، اور مروہ پر جاتے تھے اس کو چاٹ لیتے تھے، اس کا نام نائلہ۔ تو بعد میں ایمان والوں کو لگا کہیں یہ صفا اور مروہ اصاف اور نائلہ کی یادگار تو نہیں ہے، اللہ نے فرمایا یہ میری یادگار ہے، اس لیے یہاں دوڑو، چکر لگاؤ، ضروری ہے۔ ان الذین یکتمون، اور یہ ساری باتیں یہودی اور عیسائی جانتے تھے، ہائے ان کے عالم جان بوجھ کر مگر چھپاتے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے اتارا، من البینات صاف صاف نشانیوں میں سے، والہدا اور جو ہم نے اتارا ہدایت کی باتوں سے، من بعد ما بینا اس کے بعد کہ ہم بیان کر چکے ہو ان باتوں کو، للناسی لوگوں کے لیے، اور یہودیوں اور عیسائیوں تمہارے چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم بیان کر چکے ہیں فی الکتاب کتاب میں ان باتوں کو، اب تمہارے چھپانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر بھی تم اگر چھپاتے ہو تو تم وہ ہو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنو لعنت کرتا ہے، ہم ان پر اللہ اللہ، ویلعنو اور لعنت کرتے ہیں، ہم ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ لیکن اللہ رحیم و رحیم رحمان ہے، اس کا در ہمیشہ کھلا، وہ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے، کہتا ہے اب بھی میرا دروازہ کھلا ہے۔ تم نے یہ احکام لوگوں سے چھپائے تھے، تمہیں معلوم تھا کہ صفا اور مروہ اللہ کی یادگار کی نشانیاں ہیں، مگر تم چھپاتے تھے، آج تک چھپاتے رہے، ہم نے بیان کر دیا، آج اب بھی توبہ کر لو۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، الذین تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور جنہوں نے درست کیا اپنے آپ کو، پچھلے جو گندے حالات تھے ان سے اپنے آپ کو نکالا اور اپنی اصلاح کر دیا، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، وبینوا اور جن چیزوں کو چھپاتے تھے ان کو کھول کر بیان کر دیا کہ ہم غلط کر رہے تھے، چھپا رہے تھے، یہی وہ پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں ہمارے پاس تھیں، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم اور میں ہوں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لیکن جو اب بھی توبہ نہ کرے، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہ مر گئے، وہ کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے انسانوں کے ایسے لوگوں پر لعنت ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گئے، سب کچھ جانتے ہیں مگر مانتے نہیں، خالدین فیہا اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، جب تک دنیا میں رہیں گے لعنت لعنت، اور مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، وہاں بھی لعنت، لا یخفف ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، ولا هم ينظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور یہاں تک کہ مضمون کا خلاصہ کیا نکلا، الہکم الہ واحد، اے ساری دنیا کے انسانوں، الہکم تمہارا معبود جس کی تم پوجا کرو، عبادت کرو، جو لائق عبادت ہے، الہ واحد ایک ہی ہے، سب کہتے ہیں کہ ایک ہے مگر دوسرے بھی، ارے بیشی کچھ نہیں، ایک ہی ہے بس، لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو سوائے اس کے، کیوں؟ الرحمن وہی تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم وہی تو بڑا مہربان ہے، اور رب کے لیے یہ دونوں صفتیں ضروری ہیں، یہ صفت کسی دوسرے میں ہو سکتی ہیں؟
نہیں، اور سنو اس کی نشانیاں، وہ ہے رب۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور رات کے بدلنے میں، اختلاف میں، والنہار اور دن کے اختلاف میں۔ اختلاف کیا ہے؟ رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا گھٹنا، دن کا بڑھنا، دن کا گھٹنا، رات کا بڑھنا۔ والفلک التی اور ان کشتیوں میں، التی تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں۔ یہ کون کشتیوں کو چلا رہا ہے؟ کون ان کو ڈوبنے سے بچا رہا ہے؟ اور کن چیزوں کو لے کر چلتی ہیں؟ بما، ان چیزوں کو لے کر، ینفع الناس جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں، وما انزلہ اور اس چیز میں، انزلہ جو اتاری، اللہ نے، من السماء اوپر سے، کیا اتاری؟ من ماء یعنی پانی، اس پانی میں جو اللہ نے اوپر سے اتارا، ان تمام چیزوں میں ہے کیا؟ وہ آگے آ رہا ہے، فاحیا به الارض تو زندہ کیا بھی اس کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، وبث اور پھیلا دیا اللہ نے، فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کی زندہ چیز کو، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے گھمانے میں، ان کے جھلانے میں، ان کے چلانے میں، والسحاب المسخر اور اس بادل میں، المسخر جو لٹکا ہوا ہے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے بیچ میں، اللہ کے حکم کا بندھا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں میں لآیات زبردست نشانیاں ہیں۔ جو ماننا چاہے اس مالک کو، سمجھنا چاہے کہ میرا مالک کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، کس کی میں عبادت کروں، کس کی پوجا کروں، ان تمام چیزوں میں اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ان میں غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ میرا مالک اکیلا ہے، مگر کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ایسے لوگوں کے لیے، یعقلون جو سمجھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو عقل ہی سے کام نہ لے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ کون ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور کون ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو مانتے ہیں؟ کہا جو اللہ سے جس طرح محبت کرنی چاہیے، اس طرح محبت اگر کسی سے بھی کسی نے کی تو اس کا مطلب وہ مشرک ہے۔ اللہ سے محبت ہے اس امید پر کہ وہ بیماری سے شفا دے گا، اس امید پر کہ وہ اولاد دے گا، اس امید پر کہ وہ موت اور زندگی کا مالک ہے، اس امید پر کہ وہ رازق ہے۔ اگر یہی امید کسی اور سے وابستہ ہو جائے تو اس کا مطلب کہ یہ مشرک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور ہیں لوگوں میں سے کچھ، مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، حاجت روا، مشکل کشا، وہ چیزیں، وہ ذاتیں، وہ ہستیاں، اندادن جن کو وہ پکارتے ہیں، ندا سے پکاری ہوئی چیز، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ اللہ سے محبت کرنے کی طرح، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک پہچان اور زبردست پہچان، ایک ایمان والا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، دوسرا مشرک ہے جو لاکھوں اور کروڑوں کو مانتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد وہ زیادہ سخت ہیں، حبا محبت کے اعتبار سے، للہ اللہ کے لیے۔ اور شاید اس سے پہلے ہم کو یہ بات نہ سمجھ میں آئی ہو، آج ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہر مذہب اور دھرم کے لوگوں کے عبادت خانے بند ہیں، لیکن اگر کوئی پریشان ہے اس کے لیے تو ایمان والا پریشان ہے، اور جتنا پریشان ہے اتنا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ حالات ایسے بن گئے، بند ہیں، لیکن ایمان والے کس طرح تڑپ رہے ہیں وہ وہی جانتے ہیں جو اس کے لیے تڑپتے ہیں۔ عرب میں سب سے پہلے بند ہوئے۔ مجھے ایک صاحب نے فون کر کے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جوان کو دیکھا جو ظاہری طور پر کوئی بڑا متقی پرہیزگار نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب مسجد کے باہر نوٹس دیکھا کہ اس بیماری کی وجہ سے مسجد بند کر دی گئی ہے، اس نے دیوار پر سر مار دیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے مانگو اللہ کا گھر کھل جائے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور یہ جو محبت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے، کتنی دیر کرتے ہیں؟ فرمایا تھوڑی دیر، ابھی ایک سے نہ ملا دوسرے سے کریں گے، اس کو گالیاں دینے لگیں گے، اس سے نہیں ملا تیسرے سے کریں گے، اور اصل راز تو قیامت کو کھلے گا۔ وَلَوْ يَرَى اور اگر دیکھ لیتے الَّذِينَ وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، کیا دیکھ لیتے؟ اس منظر کو، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، پھر کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، جن جن کو مان رہے تھے سب کو گالیاں،
کیا دیکھیں؟ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ طاقت ساری کی ساری اللہ کی ہے. جن کو ہم نے حاجت روا مشکل کشا مانا تھا ان میں سے تو کوئی جہنم سے ہم کو بچا نہیں سکتا، کوئی جنت میں لے جا نہیں سکتا. وان اللہ شدید العقاب وان اللہ شدید العذاب، اور جب وہ یہ بات جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، ہائے کاش وہ کیا منظر ہوگا. لو مانا میں یہاں پر کاش کے، اگر وہ منظر دنیا میں دیکھ لیں تو یہ شرک کرے، کیا منظر ہوگا. اذ تبرأ الذین اتبعوا، ابھی کہا تھا ایمان والا اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی اللہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا ہے. جان چلی جاتی ہے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. حضرت سمیہ سے پوچھو رضی اللہ عنہا کہ اللہ کو چھوڑ سکی وہ؟ اذ تبرأ الذی، اس کے مقابلے میں یہ یاد کرو اس منظر کو، تبرأ، جب بری ہو جائیں گے، الذین، وہ لوگ، اتبعوا، جو جن کے پیچھے چلا جاتا تھا، وہ بری ہو جائیں گے. کن سے؟ من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جو پیچھے چلتے تھے. جن کے پیچھے چلتے تھے وہ بزرگ لوگ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا مذہب کے نام پر، اور آگے قرآن پاک میں کہا وہ لیڈر لوگ جنہوں نے گمراہ کیا تھا لوگوں کو قوم اور برادری کے نام پر. جب وہ ان سے جدا ہو جائیں گے، جو بڑے تھے وہ کہیں گے بھئی ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو اپنی پڑی پریشان ہیں. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور کیوں وہ جدا ہوں گے؟ اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان کے تعلقات. تقطعت، کٹ جائیں گے، بہم، ان کے، الاسباب، تعلقات آپس میں. تب جو پیچھے چلتے تھے وہ کہیں گے ہائے قسمت پھوٹی، کاش کہ ہم کو واپس جانے دیا جاتا، ہم بھی بری ہو جاتے جس طرح یہ بری ہوئے. وقال الذین، اور کہیں گے الذین، وہ لوگ، اتبعوا، جو پیچھے چلے تھے، لو ان، کاش کہ ہوتی یہ بات، لنا کرہ، ہمارے لیے ہوتا کرہ. کرہ کے معنی واپس جانے کا موقع، کاش کہ ہم کو ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع ملتا دنیا میں. فنتبرأ، تو ہم بری ہو جاتے، منہم، ان سے، کما تبرؤ، جیسا کہ وہ بری ہو گئے، منا، ہم سے. ساری زندگی ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، یہ ہم کو گمراہ کرتے رہے، آج جدا ہو گئے. کذالک، اسی طرح، یری، دکھائے گا، ہم، ان کو، اللہ اعمالہم، ان کے اعمال، اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان کو دکھائے گا. کیوں دکھائے گا یہ منظر؟ حسرات علیہم، ان پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، وہ جلیں، افسوس کریں، اپنے بازو کاٹیں، اپنی انگلیاں کاٹیں. ہائے ہائے، تم دیکھے گا عجیب منظر. فرمایا جب کہے گا وہ ہر بندہ، کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے گمراہ کیا. لیکن ان افسوس کرنے سے وہ کیا جہنم سے نکلیں گے؟ وما هم بخارجین، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے، من النار، آگ سے. آیت نمبر 152 سے مسائل کی ابتدا ہو گئی اور مختلف قسم کے مسائل اور عقائد بیان کیے جا رہے ہیں، اور دنیا کی بے دینی اوپر بیان ہوئی تھی، شرک کا بیان تھا. اس کے فوراً بعد فرمایا اے لوگو حلال کھاؤ. اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کے اندر اعمال اور عقائد کی کمزوری کی ابتدا اس کی روزی سے ہوتی ہے. جب روزی حرام ہوتی ہے تو پھر صحیح بات نہ سمجھ میں آتی ہے، نہ اس پر عمل کی توفیق ہوتی ہے. یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں ہے، من ما، اس میں سے، فی الارض، جو زمین میں ہے. دو ہی شرط ہیں، حلالاً، اس حال میں کہ وہ حلال ہو، طیباً، اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہو. یہ ہم آسان ترجمہ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے میں نے حلالاً کو سیدھا حال کا ترجمہ کر دیا. جو بھی کھانا چاہتے ہو زمین میں سے کھاؤ، مگر دو شرطیں ہیں، ایک حلال ہو اور دوسرے طیب ہو. حلال کا مطلب ان چیزوں میں سے نہ ہو جن کو شریعت نے حرام کیا ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے اور ہر پھاڑ کھانے والا جانور حرام ہے، ان میں سے نہ ہو. اور دوسرے طیباً، پاک ہو. بعض حضرات تو کہتے ہیں جو حلال ہے وہ پاک ہے اور جو پاک ہے وہ حلال ہے. ایسی کوئی چیز نہیں کہ پاک ہو مگر اس کو حلال نہ کیا گیا ہو، اور ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو حلال ہو مگر نعوذ باللہ وہ پاک نہ ہو. اور بعض حضرات نے کہا کہ دو باتیں الگ الگ مراد ہیں، حلال ہو یعنی شرعی طور پر حلال ہو، اور طیب ہو یعنی کسی اور کی ملکیت میں نہ ہو. بکری حلال ہے
لیکن کسی کی بکری چوری کر کے کھانا حرام ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت پیچھے چلو تم شیطان کے نقش قدم کے۔ اس کا مطلب جو حلال کے سوا کچھ اور کھا رہا ہے وہ شیطان کے نقش قدم کے پیچھے چل رہا ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں انہی چیزوں کو، حرام چیزوں کو کھانے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ حرام سے تمہارا خون تیار ہو اور پھر تم سے کوئی نیکی نہ کی جا سکے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو بالسوء، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا۔ یہ لفظ بار بار آئے گا۔ دو چیزیں قرآن پاک بیان کرتا ہے، غلط چیزیں اور جن کاموں کو کرنا ناجائز ہے۔ ایک اس کے لیے سوء کا لفظ استعمال کرتا ہے، ایک فحشا کا۔ سوء کے ترجمہ کرتے ہیں برائی، فحشا کا ترجمہ کرتے ہیں بے حیائی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے کہتے ہیں کہ دونوں سے ایک ہی مراد ہے۔ ہر ناجائز کام کو سوء اور فحشا کہتے ہیں، وہ برا بھی ہے اور وہ گندا بھی ہے اور وہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور یوں بھی تفصیل کرتے ہیں کہ سوء ہر وہ برائی جس کو شریعت نے بیان کیا کہ یہ کام غلط ہے، اور فحشا ہر وہ کام جس کو مزاج انسانی شریعت کے آنے سے پہلے ہی سمجھتا تھا کہ یہ ناجائز کام ہے۔ جس طرح غیر ایمان والے بھی سمجھتے ہیں چوری کرنا، بدمعاشیاں کرنا، ڈکیتیاں ڈالنا یہ سب غلط کام ہیں۔ اور یوں بھی تفسیر کرتے ہیں کہ سوء جس کو قولی طور پر بولا جائے اور فحشا جس کو عملی طور پر کیا جائے۔ یوں بھی تفسیر کرتے ہیں سوء وہ برائی جس کو انسان اکیلا کرے، اور فحشا وہ برائی جس میں اکیلا نہ کر سکے بلکہ دوسرا بھی شامل ہو۔ یوں بھی تفسیر کرتے ہیں کہ سوء ہر وہ گندا کام جو آدمی چھپ کر کرے، اور فحشا ہر وہ گندا کام جو اعلان کر کے کرے۔ لیکن مجھے سب سے پہلی بات زیادہ پسند ہے، سوء ہر وہ برائی جس کو شریعت نے بیان کیا۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، یہ شریعت نے بیان کیا۔ اور فحشا وہ تمام گندے کام جن کو انسان خود سمجھتا تھا کہ یہ گندے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تم کو حکم دیتا ہے ان تقولوا کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، ما وہ باتیں، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب شیطان انسان کو اس چکر میں ڈال دیتا ہے، پھر اس کی مت ماری جاتی ہے، پھر اس کو سمجھایا جائے کہ یہ غلط کام نہ کرو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے، اتَّبِعُوا پیچھے چلو، ما اس چیز کے، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو ایسے لوگوں کا کیا جواب ہوتا ہے کہ ہم تمہارے کہنے پر نہیں چلیں گے، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے۔ اور یہ جواب حضرت نوح علیہ السلام سے انسان نے دینا شروع کیا تھا اور آج تک یہی دے رہا ہے۔ جب بھی کسی کو سمجھایا جائے اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا وہ جواب دیتے ہیں بل بلکہ نتبع ہم پیچھے چلیں گے، ما اس چیز کے، الفینا پایا ہم نے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اوا اور کیا تم پھر بھی باپ دادا کے راستے پر چلو گے؟ لو کان اگر ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا، ایسے کہ لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں وہ شیئن کوئی چیز، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، نہ سیدھے راستے پر ہوں، نہ کوئی چیز سمجھتے ہوں، پھر بھی باپ دادا کے راستے پر چلو گے؟ لیکن بڑی اہم بات ہے یہ، قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ باپ دادا کے راستے پر مت چلو، بلکہ یہ کہا ان باپ دادا کے راستے پر نہ چلو جو عقل بھی نہیں رکھتے اور جو ہدایت پر بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ جو باپ دادا عقل رکھتے ہیں ان کے راستے پر چلنا ہی دین ہے، جو باپ دادا ہدایت پر ہیں ان کے راستے پر چلنے کا نام ہی دین ہے۔ بہت سارے بدبخت لوگ جو بزرگ حضرات گزر گئے، صحابہ کرام گزرے، ائمہ مجتہدین گزرے، ان کے محنت کے ذریعے سے نکالے ہوئے مسائل پر چلنے کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں منع کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک سب بیوقوف تھے، لا یعقلون بھی تھے ولا یہتدون بھی تھے، تو یہ صاحب آئے جن کو عقل بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔
ان باپ دادا کے راستے پر چلنے سے منع کیا گیا جن کے پاس عقل نہ ہو، ہدایت نہ ہو۔ وہ جن کے پاس نہ عقل ہے نہ ہدایت ہے اور ان کے راستے پر چلتے ہو، وہ کیسے باپ دادا ہیں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کا حال جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، كَمَثَلْ، ان لوگوں کی طرح ہے، الَّذِي يَنْعِقُ، جو آواز لگاتا ہے، بما، اس چیز کو، لا يسمع، جو نہ سنتی ہے، الا دعاء، مگر صرف بلانے کو، ونداء، اور پکارنے کو۔ جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کر گئے ہیں وہ ان چیزوں کو پکار رہے ہیں جو سوائے پکار کے اور سوائے آواز کے کسی چیز کو نہیں سنتے ہیں۔ یعنی پتھروں کو پکارتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پکار کو کیا سنیں گے؟ لا يسمع، کچھ بھی نہیں سنتے ہیں۔ یہ دعا اور ندا دو چیزیں ہیں کہ ایک؟ کہتے ہیں کہ دو ہیں۔ دعا وہ آواز جس کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہو، جس سے کسی کو متوجہ کرنا مقصد ہو، اور ندا جس میں متوجہ کرنا مقصد بھی نہیں، چیختے رہو، چلاتے رہو، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، جو لوگ اس راستے پر چل چکے ہیں، شرک کے راستے پر، وہ کیسے ہیں؟ صم، بہرے ہیں، ان کو کتنا سمجھاؤ لیکن وہ کانوں سے سننے کے لیے تیار نہیں۔ بکم، گونگے ہیں، کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ عمی، اندھے ہیں، دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فہم لا یعقلون، تو ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کلوا من طیبات، کھاؤ پاک چیزوں میں سے۔ ابھی تو کہا تھا پاک چیزوں میں سے کھاؤ، وہاں تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا، تو گویا یوں کہا گیا کہ ساری دنیا کے لوگ مانیں یا نہ مانیں، اے ایمان والو تم تو مانو، اگر تمہیں نیک راستے پر چلنا ہے تو پہلے اپنی روزی کو درست کرو۔ کلو، کھاؤ، من طیبات، ان پاک چیزوں میں سے، ما رزقنا، جو ہم نے روزی دی ہے تم کو، واشکرو، اور شکر کرو، للہ، اللہ کا، اس بات کے اوپر کہ اللہ نے تم کو ایمان کی توفیق دی ہے۔ پاک چیزیں کھاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ وہ گویا بڑا ڈانٹ کا انداز ہے۔ جو حرام کھا رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، اگر اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اس حکم کو کیوں نہیں مانتا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سوال پیدا ہوا کہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ قرآن پاک کا انداز سمجھیے۔ کچھ چیزوں کو عرب کے لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر رکھا تھا، قرآن پاک اوپر اس کا رد کرتا ہے کہ ان پاک چیزوں کو کھاؤ جن کو تمہیں خود ہی حرام سمجھا ہوا ہے۔ تو سوال ہوا کہ حرام چیزیں کون ہیں؟ تو قرآن پاک لسٹ نہیں بیان کر رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، خاص طور سے ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کو وہ بڑی پاک سمجھ کر کے کھاتے تھے۔ کہا یہ چیزیں حرام ہیں جن کو تم حلال سمجھ رہے ہو، اور جن کو تم نے حلال سمجھا تھا وہ حقیقت میں حرام تھی۔ کیا ہے حرام؟ انما حرام، بے شک حرام کیا اللہ نے، علیکم، تم پر، المیتہ، مردار کو، جو ذبح کے بغیر خود بخود مر جائے، کوئی چیز، کوئی بھی چیز ہو وہ مر گئی تو حرام ہوگی، اب مردار کو نہیں کھا سکتے، اس کو وہ کھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو خود مری گویا اس کو اللہ نے مارا، اس لیے وہ بڑی مقدس ہو گئی ہے، تو اس کے کھانے میں زیادہ ثواب ہے۔ والدم، اور خون تمہارے اوپر اللہ نے حرام کیا۔ عرب کے لوگ خون پی جاتے تھے، بلکہ زندے جانور کا خون بھی پی جاتے تھے، اس کی رگوں میں پائپ ڈالتے تھے، چوس کر کے خون پی جاتے تھے، کہا بہتا ہوا خون، لیکن جو گوشت کے ساتھ خون لگا رہ جائے، ہڈی کے ساتھ، وہ نہیں مراد ہے، چونکہ آگے سورہ انعام میں آ رہا ہے دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون۔ ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر خنزیر کے گوشت کو۔ گوشت چونکہ اس کا جزو اعظم ہے، ورنہ اس کی ہر چیز حرام ہے، اس کو کیوں حرام بیان کیا؟ اس کو بھی لوگ بہت شوق سے کھاتے تھے اور اس کو حلال سمجھتے تھے، پوتر سمجھتے تھے، کہا یہ حرام ہے، گندی چیز ہے، یہ تو مجسمہ گند ہے، دنیا میں اکیلا جانور ہے جو صرف گند سے پلتا ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، اور چوتھی چیز جس کو وہ گناہوں کو معافی کا ذریعہ سمجھ کے کھاتے تھے، یعنی اس کو پاک سمجھتے تھے، وہ کیا چیز؟ وما اہل، اور ہر وہ چیز اہل، پکارا گیا ہے، بھی، جس کے ساتھ، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پکارا گیا ہے، کسی اور کے نام پر چڑھایا گیا ہے، کسی اور کے نام پر اس کو
بھینٹ چڑھایا گیا ہے، اس کو نہ کھاؤ، اور وہ اس کو پاک سمجھ کے کھاتے تھے۔ اس میں دو قسم کے جانور، ایک وہ جانور کے جس کو ذبح کرتے ہوئے بھی غیر اللہ کا نام لیتے تھے، لات اور عزیٰ اور حبل کے نام پر ذبح کرتے تھے، براہ راست قرآن پاک میں وہی مراد ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر اللہ کے نام پر چڑھائے جانور، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے چڑھائے، اس لیے چڑھائے کہ غیر اللہ خوش ہوگا اور میرے کام بن جائیں گے، اور ذبح کرتے وقت میں معمول کے مطابق اللہ کا نام لے لے، تو کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ تمام فقہاء نے لکھا یہ بھی حرام ہے۔ ابن عابدین نے لکھا یہ حرام ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ عالمگیر کے استاذ، ان کی مستقل تفسیر ہے احکام کے اوپر، احکام القرآن، انہوں نے لکھا حرام ہے۔ اور بہت قریب کی ہماری تفسیر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی، اسی موقع پر انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ غیر اللہ کے اوپر اگر کوئی چڑھاوا چڑھایا گیا، تیل چڑھایا، چاول چڑھایا، اور کوئی چیز چڑھائی ذبح کرنے کے علاوہ کوئی چیز غیر اللہ پر چڑھائی، تو وہ بھی چڑھانے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ ذبح اگر اس کو ذبح کرتے وقت بھی مقصود غیر اللہ کو خوش کرنا ہے، صرف معمول کے مطابق اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہیچ فائدہ نمی دارن، اللہ کا نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر غیر اللہ کے نام پر کی اور پھر انسان کو احساس ہوا اس نے توبہ کی اور پھر اس کو اللہ کے نام لے کر ذبح کیا تو حلال ہے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر کسی نے چڑھا دیا اور دوسرے نے وہاں سے خریدا اور خرید کر کے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا تو حلال ہے۔ لیکن چونکہ وہ شرک کا معاون بنا، اس لیے خریدنا درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے خریدنا، لیکن خرید کر ذبح کرے گا تو حرام نہیں کہیں گے۔ فمن اضطر، یہ چار چیزیں بیان کی جن کو وہ حلال سمجھتے تھے یہ حرام ہیں، لیکن ان حرام چیزوں کے لیے بھی من جو اضطر مجبور کر دیا گیا، کوئی مجبور ہے جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز کھائے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے جائز ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، غیر باغن، ایک یہ کہ وہ باغی نہ ہو، اور جمہور کا ترجمہ باغی کا یہی ہے کہ وہ اس چیز کو حلال سمجھ کر کے دین اسلام سے بغاوت کر کے نہ کھا رہا ہو، ولا عادن، اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو۔ حد سے آگے کا مطلب کہ ایک بوٹی کھا کر کے زندہ رہ سکتا تھا لیکن اس نے دو کھا لی، تو ایک حلال تھی دوسری حرام، فلا اثم علیہ، اگر یہ دو شرطیں ہیں اور جان بچانے کے لیے کسی نے کھایا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں ایک تفصیل ہے تھوڑی سی، اگرچہ ہمیں تفصیل کا موقع نہیں لیکن اشارہ کر دیتا ہوں، وہ کیا، صرف جان بچانے کے لیے اگر حرام کھانا ہے تو کھانا بہتر ہے اور جان بچانا بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آدمی بھوک سے مر جائے اور جان نہ بچائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی دشمن حرام چیز کھانے کے لیے مجبور کر رہا ہے اور پھر اگر نہیں کھائیں گے تو وہ کہتا ہے جان سے مار دوں گا، ایسے وقت میں حرام نہ کھانا اور جان دے دینا بہتر ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یہ حرام چیزیں تھیں لیکن اللہ نے کھانے کی اجازت دے دی، کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی دو شانیں، دو صفتیں، ایک تو غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، آدمی مجبور ہے، اس نے غلط چیز کھا لی، اللہ نے معاف کر دیا، رحیم رحم کرنے والا ہے، اس کی مہربانی کا تقاضا تھا کہ وہ انسان کی مجبوریوں کے اوپر اس کو اجازت دے، چنانچہ اس نے اجازت دے دی۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، اوپر جو احکام بیان ہوئے یہ اہل کتاب کو بھی معلوم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اعتراض کرتے تھے قرآن پاک کے اوپر۔ قرآن پاک نے ان کا جواب دیا کہ وہ چھپا رہے ان احکام کو۔ ان الذين، ان بے شک الذین، جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون به ثمنا قلیلا، یشترون اور خریدتے ہیں بھی اس چھپانے کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، تھوڑی سی دنیا کی کمینی قیمت لے لیتے ہیں احکام کو چھپانے کی وجہ سے۔ اگر وہ ظاہر کریں تو لوگ ان کو کہیں گے تم حرام کیوں کھا رہے ہو، لیکن وہ چھپا لیتے ہیں اس کو تاکہ حرام کھا سکیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما یأکلون، جو نہیں کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے، ہائے ہائے، یا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور مفسرین نے اور بڑے
اونچے حضرات نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم ان کے اعمال کی شکل ہی جہنم اختیار کر لے گی، اور ایسے مجرم کو آگ کے انگارے کھلائے جائیں گے۔ وہ انگارے کیا ہیں؟ جو اس نے حرام کھایا تھا وہ حرام ہی انگارے بن جائے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ کوئی کہے کہ بات نہ کرنے میں کیا نقصان ہے، وہ مر کر ہی پتہ چلے گا۔ وہ مالک کسی سے بات ہی نہ کرے اور اس کو دیدار بھی نہ کرائے اور ادھر سے کہے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دو، اس سے بڑھ کر کیا سزا ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں پاک نہیں کرتا ہے، جو لوگ اس طرح حرام کھانے پر تل جائیں تو پھر اسی گندی حالت میں موت آ جاتی ہے، مر کر پاک نہیں کرے گا کہ ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ طبقہ ہے جو جانتا تھا اور ہدایت ان کے پاس پہنچی مگر انہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی لی، تو گویا انہوں نے ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو خریدا۔ اولئک الذین، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ ہدایت ان کے پاس تھی، آج تک وہ منتظر تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم ان کو مانیں گے، لیکن جب آخری نبی آئے تو نہیں مانا، تو ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو لیا۔ والعذاب، اور انہوں نے خریدا عذاب کو، بالمغفرۃ بخشش کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، فما تو کتنے زیادہ، اصبرا ڈٹ گئے ہیں، ہم یہ لوگ، علی النار آگ پر، یہ کتنے زیادہ جہنم پر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، جہنم میں کوئی بات نہیں جی چلے جائیں گے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کیوں ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا؟ ذالک، یہ سزا اس وجہ سے، ذالک کا مشار الیہ، ذالک العذاب، یہ سزا اس وجہ سے ہے، بان اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، کتاب کو اتارا، بالحق سچائی کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ اختلاف، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، قرآن پاک میں اختلاف کیا، جان بوجھ کر کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لفی، لا میں کل بتا چکا معنی ضرور بالضرور، ایسے لوگ فی شقاق بعید، دور کی مخالفت میں جا پڑے ہیں۔ دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ کہ جو جانتے نہیں تھے اور اس وجہ سے حق کے مخالف تھے، دوسرے جو جانتے ہیں اور پھر بھی حق کے مخالف ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو جان کر مخالف ہیں وہ شقاق بعید، دور کی گمراہی میں ہیں، اور جو انجانے میں مخالف ہیں، جب جب ان کو پتہ چلتا ہے، سامنے سے پردہ ہٹتا ہے، وہ سب کے سب ایمان لے آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے قبیلہ بنو مستلق کے 700 لوگ اس لیے کہ دین اسلام کو نہیں جانتے تھے، اس لیے مدینہ پر حملے کے لیے تیار ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے گرفتار ہوئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، تو صحابہ کرام کو احساس ہوا یہ تو حضور کے رشتہ دار ہو گئے، سب کو آزاد کر دیا صحابہ نے، حالانکہ گرفتار ہوئے تھے وہ۔ ان کے والد بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی دین پیش کیا۔ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا احساس ہوا، ان کو بھی دین نصیب ہو گیا، ایک ہی دن میں سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید، کیسے کیسے حضرات نے جیسے پردہ ہٹتا گیا مانتے گئے۔ اس کے مقابلے میں وہ یہودی جو جان بوجھ کر کے دشمن تھے، کیسے کیسے عبرت ناک حالات ان کے سامنے آئے، مگر مان کر نہیں دیا انہوں نے۔ اسی کو قرآن نے کہا وہ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تقریباً سورہ بقرہ کا آدھا حصہ ہوتا ہے، اور جو بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر کے عقائد کی بحث شروع ہوئی تھی، وہ تو دوسرا پارہ جہاں شروع ہوا تھا تقریباً اس کے پہلے رکوع پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو چند مزید احکام ہوئے وہ بھی یہاں ختم ہو گئے۔ عقائد کی بحث تھی تقریباً۔ لیس البر، یہاں سے آگے کچھ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کرنا کیا چاہیے۔ اسی لیے اس کو تفسیروں میں ابواب البر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نیکی کے کام۔ اور یہ نیکی کے کام یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ قبلہ بدلا گیا، مسلمانوں کو بیت المقدس کے بجائے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ وہ بات وہاں جو ضروری بحث تھی وہ ختم ہو گئی۔
مگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی پیچھے ہی نہیں چھوڑتے تھے، کہنے لگے کمال ہے، جب رخ آدمی کا صحیح نہیں ہوگا تو عبادت کیسے قبول ہوگی؟ جواب دے دیا، فرمایا اس طرف منہ کرنا، اس طرف منہ کرنا، منہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے نیکی ہوئی۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے تو آؤ تمہیں بتاتے ہیں نیکی کیا ہے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، کہ تم کر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، رخ کر لو اپنے چہروں کا، قبل المشرق، مشرق کی جانب، والمغرب، اور مغرب کی جانب، جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر کر لو، جدھر سے طلوع ہوتا ہے ادھر کر لو، اور صرف اسی کو سمجھو کہ یہ بخشش کا ذریعہ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی ہے، اور تمام حضرات کہتے ہیں نیکی سے مراد ہے وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْبِرِّ، لیکن نیکی کرنے والا وہ آدمی ہے، کون سا؟ من آمن، جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر۔ اللہ کو ماننا نیکی ہے۔ ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا ہے، صرف منہ ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے، یہ کون سی نیکی ہے؟ والیوم الآخر، اور نیکی کرنے والا، دیکھیے وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْبِرِّ، اس طرح کا کوئی لفظ نکالیں گے چونکہ آگے ہے نا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی من آمن، جو ایمان لایا، تو جوڑ نہیں جڑتا ہے، اور یہ عربی کا انداز ہے، اس طرح بولتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کرنے والا من وہ آدمی ہے آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لایا، مانتا ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اس کے حکم کے فرما بردار ہیں، والکتاب، اور وہ ہے نیکی کرنے والا جو کتابوں پر ایمان لایا۔ کتاب کا لفظ واحد ہے لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کتابوں ہوگا، الف لام اسم جنس کا، جو ساری کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور جو سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہے وہ نیکی کرنے والا ہے۔ جو ایک نبی کو مانے اور دوسرے کا انکار کرے یہ نیکی کرنے والا نہیں ہے۔ وآت المال، اور نیکی کرنے والا وہ آدمی ہے آتا، جس نے دیا المال، اپنا مال، علی حبہ، اللہ کی محبت کی بنیاد پر، اللہ سے محبت ہونے کی وجہ سے اپنا مال دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربہ، کل میں بتا چکا کہ قربہ کے معنی خالی رشتہ، اور ذوی کے معنی والا، تو ذوی القربہ رشتے والوں کو، رشتے داروں کو، اپنا مال رشتے داروں کو دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت اللہ سے ہے، اور اللہ نے کہا کہ تمہارے مال میں رشتے داروں کا بھی حق ہے، ان کو بھی دیتا ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کو اپنا مال کما کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے، اور اللہ نے کہا کہ یتیموں پر خرچ کرو۔ والمساکین، اور اپنا مال دیتا ہے مساکین، غریبوں کو۔ کیوں دیتا ہے غریبوں کو؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے 2.5% تو تم کو دینا ہی دینا ہے۔ وابن السبیل، اور اپنا مال دیتا ہے راستے کے بیٹے یعنی مسافروں کو۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کو، غریبوں میں کچھ وہ ہیں جو غریب ہیں مگر مانگتے نہیں، کچھ وہ ہیں جو مانگتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور اپنا مال دیتا ہے فی الرقاب، فی فک الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی عربی کا محاورہ ہے، فی الرقاب بولتے ہیں لیکن مراد گردنوں میں، لیکن مراد ہوتا ہے گردنوں کے چھڑانے میں۔ گردنوں کے چھڑانے سے مراد کوئی بیچارہ حالات کی لپیٹ میں آ کر غلام بن گیا تو غلامی سے اس کو چھڑانے میں، کوئی مصیبتوں میں پھنس گیا، کوئی قید میں پھنس گیا، اس کو قید سے چھڑانے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی۔ اور یہ جو اوپر کہا تھا کہ اپنا مال غریب کو دیا، یتیم کو دیا، مسکین کو دیا، مسافر کو دیا، یہ عام صدقہ تھا، عام خیرات تھی۔ اور کون ہے نیکی کرنے والا؟ آتا الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی اپنے مال میں سے 2.5% دیتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ تو دینا ہی دینا ہے۔ وہ جو اوپر تھا وہ خیرات تھی۔ معلوم ہوا کہ خیرات بھی اللہ کا مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے خیرات بھی نکالتے رہیں، اور زکوٰۃ الگ ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف بھی الگ ہیں، وہ سب کو نہیں دے سکتے، رشتہ داروں میں سے سب کو نہیں دے سکتے۔ والموفون بعہدہم، اور نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں۔ والصابرین، اور نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں الصابرین، جو ڈٹ جانے والے ہیں۔ کس میں؟ فی البأساء والضراء، فی البأساء، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اور خاص طور سے تنگ دستیوں میں، قحط سالیوں میں، ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے ڈٹے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ غربت آ جائے تو غیر اللہ کے آگے جھک جائیں،
اور اللہ کے یہاں سے نعوذ باللہ تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو سمجھیں کہ اب غیر اللہ دے دے گا، اور غربت میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا دے۔ وَالضَّرَّا، اور جو ڈٹ جانے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں بیماریوں میں۔ جب باسا اور ذرہ دونوں آئیں تو باسا سے مراد مالی پریشانیاں اور ذرہ سے مراد جسمانی پریشانیاں، لیکن اگر ایک آئے تو اس میں دونوں شامل، مالی بھی اور جسمانی بھی۔ وحین البأس، اور وہ ہیں نیکی کرنے والے جو ڈٹ جانے والے ہیں، حین البأس، جنگ کے وقت میں، اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے کا نمبر آیا، ڈٹ گئے اس پر، یہ ہیں نیکی کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں الذین، جنہوں نے صدقوا، سچ بولا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں سچ کر دکھایا۔ کر دکھایا زیادہ مناسب ہے، قرآن پاک نے اس معنی میں آگے بھی استعمال کیا ہے۔ سچ بولا یا سچ کر دکھائے سے مراد جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو یہ کام کر کے اپنے اس دعوے کو سچا کر دکھایا، اور سچ بولا تھا مطلب جو کلمہ پڑھا تھا واقعتاً وہ سچا کہا تھا، اسی کے اوپر قائم رہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں متقون، پرہیزگار، یہی لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، متقون یہی لوگ ہیں بچنے والے۔ یاد رکھیے تقوی کے دو معنی، ایک بچنا، دوسرا ڈرنا۔ جب اللہ کے ساتھ نسبت ہو تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا، اور یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا، اور باقی تمام چیزوں کے ساتھ یہ ہیں وہ لوگ جو بچنے والے ہیں، دنیا میں گناہوں سے بچتے ہیں اور آخرت میں جہنم سے بچ جائیں گے۔ یہ نیکی کے کچھ کام ہیں جن کی ایک لسٹ سی پیش کر دی۔ اب کچھ اہم نیکیوں کا تفصیلی تذکرہ، اور آگے ایک ایک نیکی کو اسی عنوان سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے تم پر یہ نیکی فرض کی، یہ نیکی فرض کی، یہ نیکی فرض کی۔ اگر تمہیں نیکی کے کام کرنے ہیں تو ادھر منہ کرنا اور ادھر منہ کرنا، یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ ہے نیکی کے کام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، اور لکھنے سے مراد فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، القصاص، برابری، فی القتلى، قتل ہو جانے والوں کے بارے میں۔ یہ قصاص عام برابری کو نہیں کہتے، خاص طور سے قتل کے بدلے میں برابری کو ملحوظ رکھنا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ برابری کیا؟ اسلام سے پہلے دور جہالت میں عرب کے اندر قصاص لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل کیا جاتا تھا۔ یہ والے تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ان کے عجیب قسم کا معیار تھا۔ اگر بڑا آدمی چھوٹے کو قتل کرے تو کہتے تھے یہ اس کے مرتبے کا آدمی تھوڑا ہے، اس کے خاندان میں سے کسی غریب کو مار دو۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرے تو کہتے تھے عورت مرد کے برابر تھوڑی ہے، اس کے بدلے میں اس کی گھر والی کو قتل کر دو۔ اسی طریقے سے کوئی غریب اگر کسی بڑے آدمی کو مار دے تو کہتا تھا یہ غریب اس بڑے کے برابر تھوڑا ہے، اس کے بدلے میں اس کے 100 بندوں کو مارو۔ اس جہالت کو دور کرتے ہوئے قرآن پاک نے کہا اگر نیکی کرنی ہے تو قتل ہونے والوں کے بارے میں تم برابری ملحوظ رکھو، یہ نیکی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسلام میں کس قتل کا بدلہ لیا جاتا ہے؟ جو جان بوجھ کر قتل ہو، اور قتل کرنے کے لیے قتل کرے، اور اس چیز سے قتل کرے جس سے آدمی قتل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا اتفاق سے، یا یہ ہے کہ یوں ہی دھکا دیا اور وہ مر گیا، یا سو رہے تھے دونوں اور ایک نے کروٹ بدلی اور وہ اس کے نیچے آ کے مر گیا، یا اور کسی طور پر بھی آدمی سے بندہ قتل ہو گیا، اس کے بدلے میں قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے، اس کا دوسرے جرمانے ہیں، وہ 5ویں پارے میں آئیں گے، وہاں عرض کریں گے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے لیے مارا تھا اور ایسی چیز سے مارا جس سے قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اسی بندے کو قتل کیا جائے گا، مگر برابری کو سامنے رکھنا۔ برابری کا مطلب الحر بالحر، آزاد آدمی کو قتل کیا جائے آزاد کے بدلے میں۔ مطلب اگر کوئی آزاد آدمی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ ہم کہیں گے یہ بڑا آدمی ہے تو اس کی جگہ اس کے غلام کو قتل کر دو۔ والعبد بالعبد، اور غلام کو قتل کیا جائے غلام کے بدلے میں۔ ان کا جو رواج تھا کہ بڑا آدمی نے قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اس کا ایک غلام قتل کر دو۔ آقا نے جرم کیا، سزا غلام کو نہیں، غلام کو قتل کیا جائے گا صرف غلام کے بدلے میں۔ جب غلام یعنی جو قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى،
اور عورت کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں۔ جب عورت کسی عورت کو قتل کرے گی تو جو قتل کرے گی اسی کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، بڑی اہم بات، دنیا بھر کے اندر جو قتل کا مقدمہ ہے یہ فوجداری مقدمہ ہے۔ فوجداری کا مطلب قاتل اور مقتول، جس کو قتل کیا ہے اس کے رشتہ دار اگر معاف کریں اور وہ آپس میں بیٹھ کر معاملہ طے کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، حکومت سزا دے گی، وہ معاف کریں کچھ بھی کریں۔ اسلام نے کہا نہ، قتل اسلام کے ہاں دیوانی مقدمہ ہے۔ دیوانی کا مطلب کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ، اس کے رشتہ دار اور قتل کرنے والا دونوں مل کر کے اگر کوئی معاملہ طے کرنا چاہیں فرما کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی قتل ہو گیا، لیکن انہوں نے جو قتل ہو گیا تھا اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہمیں قتل کے بدلے میں قتل نہیں کرانا، ہم اس کا جرمانہ قتل نہیں چاہتے، ہم کوئی مالی جرمانہ چاہتے ہیں۔ اگر وہ مالی جرمانے پر راضی ہو جائیں تو مالی ہی جرمانہ ہو، اسی کو فرمایا فَمَنْ عُفِيَ، تو جس کو معافی مل گئی، لہو، جس کو معاف کیا، من وہ آدمی، عفیہ معاف کر دیا گیا، لہو جس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، بھائی نہیں معاف کرے گا تو مر چکا ہے، اس کے رشتہ داروں نے معافی دے دی، جس کو معافی دے دی شیئن کچھ معافی ملی۔ کچھ کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل معاف کرتے ہیں، کچھ نہیں لیں گے اس کے بدلے میں، تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم قتل کے بدلے میں قتل نہیں کرانا چاہتے، کچھ مالی جرمانہ دے دو، آخر اس کے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم رہ گئے ہیں۔ تو جس کو معافی مل گئی اور اس پر کچھ مالی جرمانہ عائد ہوا تو جنہوں نے معاف کیا ان کو دوسرا حکم ملا، فرمایا تم نے معاف کیا ہے اور اب دیت اس کو کہتے ہیں، اس پر تم راضی ہو گئے ہو جرمانے پر، اس جرمانے کو مانگو مگر اخلاقی دائرے میں۔ کیسے؟ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو پیچھا کرنا ہے نیکی کے ساتھ، یعنی یہ نہ کہیں کہ ابھی ادا کرو۔ اور یہ کتنا جرمانہ ہے؟ اگر وہ آپس میں کسی جرمانے پر راضی ہوں تو جس پر وہ راضی ہوں، چاہے کروڑ پر راضی ہو جائیں 1000 پر راضی ہوں، لیکن اگر ہم سے پوچھیں گے دیت کتنی تو ہم کہتے ہیں 100 اونٹوں کی قیمت یا 100 اونٹ ایک آدمی کی دیت۔ اگر وہ اس پر راضی ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ 30 لاکھ ابھی دو، فرمایا نہیں، اب پیچھا کرو نیکی کے ساتھ، موقع دو ان کو ادا کرنے کا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جس آدمی سے مرڈر ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، اس کو معافی مل گئی، اس کو کہا اب ادا کرنا ہے تیرے ذمے، وَأَدَاءٌ، اور ادا کرنا ہے الیہ اس کے لیے، ان کی طرف جس نے معاف کیا، بِإِحْسَانٍ نیکی کے ساتھ، وہ بھی ٹال مٹول سے کام نہ لے، جتنا موقع ملا ہے مہینہ 2 مہینہ جتنا عرصہ اس کے اندر اس کو فوراً ادا کرے۔ یہ جو دنیا بھر کے اندر قتل فوجداری مقدمہ تھا اور ہم نے دیوانی مقدمہ بنایا، اس میں کیا فائدہ ہوا؟ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ قتل کے مقدمے میں اختیار دے دیا کہ دونوں فریق آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کر لیں اور دشمنی کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ، یہ ہلکا کرنا ہے، مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے یہ ہلکا کیا گیا۔ دنیا بھر کے اندر قتل کے بدلے میں جو قتل اور دوسری سزائیں ہیں یا ان کو قید کی سزائیں ہیں، ان کی وجہ سے دشمنیاں کتنی بڑھتی ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ اور دنیا کا تو عجیب قانون ہے کہ کوئی قتل کر دے تو اس کو قتل کے بدلے میں قید کی سزا اور ساتھ میں جرمانہ مالی، مگر مالی جرمانہ کس کو ملے گا؟ اس کے یتیموں کو؟ نہیں، حکومت کو مالی جرمانہ ملے گا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں مرنے والے کے بچوں کو ہر حال میں کچھ نہ کچھ جرمانہ ملے گا، اگر جس نے قتل کیا وہ نہیں دے گا، یعنی اس کا پتہ ہی نہ چلے تو حکومت وقت دے گی، اس کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان اور مال کی عزت کی حفاظت۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ، یہ ہلکا کرنا ہے، مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور یہ اس کی مہربانی ہے۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اس کے بعد زیادتی کرے گا مطلب اللہ کے اس قانون کو تسلیم نہ کرے، مثلا یا یہ ہے کہ پہلے معاف کر دیا اور جرمانہ بھی لے لیا اور پھر قتل کر دیا موقع پا کر کے، یا اس کے علاوہ کوئی اور اس نے زیادتی کی تو اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ جو شریعت نے کہا کہ قتل کے بدلے میں قتل بھی لے سکتے ہو مگر برابری ضروری ہے، معاف بھی کر سکتے ہو، یہ جو اللہ نے اجازت دے دی، بظاہر لگتا ہے اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اجازت کیوں ملی؟
فرمایا یہ اجازت اس لیے ملی وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص بدلے میں حیاتٌ زندگی ہے یا اولی الالباب اے عقل والو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں سر میدان اگر قاتل کو قتل کیا گیا تو دنیا میں کوئی قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اور قتل کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تتقون تاکہ تم بچو، آئندہ اس طرح کے قتل نہ ہوں، آئندہ اس طرح کے جرائم نہ ہوں۔ ایک نیکی کا مسئلہ ختم ہوا۔ اب کوئی آدمی قتل ہو گیا یا خود اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے پیچھے اس کی جائیداد بچی، فوراً اس کے لیے کچھ احکام کتب علیکم، کتبہ لکھا گیا، علیکم تم پر کیا لکھا گیا؟ اذا حضر جب حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی کے پاس، الموت موت حاضر ہو جائے، موت کا وقت آ جائے تو کیا کرے؟ موت ابھی آئی نہیں لیکن لگا کہ اب حالات ہیں موت آنے کے، ان ترکا اگر وہ چھوڑے خیرن کچھ بہتری، یہاں بہتری سے مراد مال، اگر اس کا کچھ مال باقی ہو تو فرض ہے اس کے اوپر، کیا فرض ہے؟ الوصیت، وصیت کرنا فرض ہے کہ اپنے مال کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں وصیت کر دے، کس کو کتنا ملنا ہے، کس کو للوالدین ماں باپ کے لیے وصیت کرے ان کو کتنا ملے گا، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے ان کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، بیوی کو کتنا، بالمعروف عرف کے مطابق، نیکی کے مطابق، یعنی دیکھے کس کو کتنا دینا ہے۔ حقا علی المتقین یہ پکی بات ہے، فرض ہے، یہ پکا ہے، یہ علی المتقین پرہیزگاروں پر، جو شخص بھی پرہیزگار ہے اس کو اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ اب مرنے والے نے وصیت کی کہ میری جائیداد کو اس طرح بانٹنا، اس کے بعد میں رشتہ داروں میں سے کسی نے بدل دیا، فمن بدلہ تو وہ آدمی جس نے بدل دیا اس وصیت کو، بعدما سمعہ اس کے بعد کہ اس نے وصیت کو سنا تھا، فإنما اثمہ تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، الذین جو یبدلونہ اس کو بدل دیتے ہیں، جو اس کو بدلیں گے ان پر گناہ ہوگا۔ وصیت کی تھی اس نے والدین کو اتنا دینا، بعد میں اس نے بدل دیا، کہا نہیں صرف بیٹوں کو دینے کی وصیت کی ہے، تو جو بدلیں گے اس کا جرم اسی پر ہوگا۔ یہ حکم تو بعد میں بدلے گا لیکن وصیت کے بارے میں مطلق طور پر پتہ چل گیا کہ جو وصیت کو بدلے گا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا، کوئی وصیت کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس بیچارے کو احساس نہیں ہو رہا ہے اور بیماری کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یہ وصیت غلط کر رہا ہے، یعنی والدین کو مثلا بالکل محروم کر رہا ہے، ان کو کچھ نہیں دینا، یا بیوی کو محروم کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں دینا، یا بیٹوں میں سے کسی ایک کو محروم کر رہا ہے اس کو نہیں دے رہا ہے، تو اس نے سمجھا دیا، فرمایا بہت اچھی بات ہے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ فمن خافا تو جس نے خوف کھایا، من موصٍ وصیت کرنے والے سے، جنفاً کسی ایک جانب جھک جانے کا کہ یہ تو ایک کی طرف جھک رہا ہے، او اثمن یا زیادتی کا، گناہ کا، یہ ایک آدمی کو بالکل محروم کر رہا ہے، فاصلح تو اس نے اصلاح کر دی، بینہم ان کے درمیان، لیکن اس کی زندگی میں اس کو سمجھایا بجھایا، اس طرح نہ کرو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، فلا اثم علیہ تو اس سمجھانے والے پر، اصلاح کرنے والے پر، لا اثم کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ شروع میں حکم ملا تھا، کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کوئی آیت کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں، یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ چونکہ عرب میں وسیع وراثت کا عجیب مسئلہ تھا کہ جس کو طاقت ہوتی تھی وہ وراثت پر قبضہ کر لیتا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ ذہن بنایا گیا۔ یہ پہلا حکم آیا کہ ہر مرنے والے کو اپنی جائیداد کے لیے خود وصیت کرنی ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، تاکہ بعد میں جھگڑے کا ذریعہ نہ بنے۔ جب یہ ذہن بن گیا تو سورہ نساء انشاءاللہ آ رہی ہے، اس میں تفصیل سے بتا دیا کہ کس کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا، ماں باپ کو کتنا، بیٹی کو کتنا، بیوی کو کتنا، بیوی مر جائے تو شوہر کو کتنا، بھائیوں کو کتنا، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل آ گئی۔ جب اس کی تفصیل آ گئی تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا وصیۃ لوارث، اب جس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اس کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی وصیت کرے وارثوں کے لیے تو وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، البتہ اگر وارثوں کے علاوہ کسی اور
ضرورت مند رشتہ دار کے لیے وصیت کرے یا کسی خیر کے کام میں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا غریب کے لیے، یتیم کے لیے، مسکین کے لیے وصیت کرے، اس کا اعتبار ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک اور شرط لگا دی، وہ کیا؟ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 نیکیاں ہوئی، ایک اور نیکی سنو جس میں میں اور آپ چل رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبا لکھا گیا، علیکم تم پر، لکھا گیا کا معنی ابھی ہم سمجھے فرض کیا گیا، الصیام روزے رکھنا، روزہ رکھنا فرض کیا گیا تم پر، کما جیسا کہ کتبا فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے جو امتیں گزریں اور ان کو جو اللہ کی طرف سے احکام ملے۔ بے شک رمضان کے روزے نہیں تھے اور پورے 30 دن کے نہیں تھے، کم زیادہ تھے، لیکن بہرحال ہر امت پر روزے فرض تھے۔ کیوں؟ جو روزے کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ فائدہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچو، کس سے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے سے، تاکہ تم بچو جہنم میں جانے سے۔ ایام معدودات، کتنے روزے فرض ہیں؟ فرمایا یہ تو امت وسط ہے، اعتدال والا مسئلہ، اعتدال کا تقاضا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے۔ کتنے دنوں کی؟ ایامن، دن ہیں، معدودات، گنے ہوئے کچھ دن ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ 30 ہو سکتے ہیں یا 29 ہو سکتے ہیں، بس کوئی زیادہ نہیں۔ اور اس میں بھی چھوٹ، فمن کان، تو جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی سفر پر ہو تو مسافر نہیں رکھ سکتا، بیمار نہیں رکھ سکتا، فعدۃ من ایام اخر، تو گننا ہے اس کو، من ایام اخر، دوسرے دنوں کو۔ جتنے روزے چھوٹ جائیں بیماری میں اتنے بعد میں رکھ لے، جتنے روزے سفر میں چھوٹ جائیں اتنے بعد میں رکھ لے۔ لیکن اگر ہمت کر کے بیماری میں رکھ لے اور ہمت کر کے سفر میں رکھ لے تو اچھی بات ہے۔ تیسرا حکم، اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے، جس کو ٹھیک ہونے کی امید نہیں، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں مگر بڑی مشکل سے۔ اس آیت کی 3 تفسیریں ہیں، میں آسان بات کہتا ہوں جس پر آج عمل ہے امت کا، اور امام راغب اصفہانی نے یہ ترجمہ کیا، یطیقونہ، جو بڑی مشکل سے روزے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کون؟ وہ بوڑھا انسان جس کو اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں، وہ بیمار، کینسر کا مریض جو بیچارہ نہیں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اسی کے بیچ میں شامل کیا دودھ پلانے والی جس کو ہمت ہی نہیں روزہ رکھنے کی، حمل والی جس کو ہمت ہی نہیں روزہ رکھنے کی، فدیتن، لیکن جس کو نہیں ہے ہمت، وہ خود فیصلہ کرنا اس نے کہ ہے کہ نہیں، ایسے آدمی کے اوپر فدیتن، فدیہ دے دینا ہے، طعام مسکین، مسکین کا کھانا، مسکین کا کھانا، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے دو، ایک روزے کی طرف سے، یہ فدیہ ہو گیا۔ اب روزہ نہیں رکھے گا اور فدیہ دے دے گا، یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ یہ آسان دین ہے۔ بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، قضا کر لے، ایسا بیمار ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں تو فدیہ دے دے۔ اور فدیہ کتنا آسان، ایک مسکین کا کھانا وہ کتنا بنتا ہے؟ فرمایا جتنا ایک روزے کا، جتنا ایک آدمی کا صدقہ فطر، مثلاً آج 100 روپیہ صدقہ فطر مان لیتے ہیں تو ایک روزے کا فدیہ 100 روپے، تو 30 دن تک نہیں رکھ سکا تو 3000 روپیہ دے دے۔ فمن تطوع خیرا، تو جو کوئی تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، نیکی کا کام، کیا کرے؟ ایک مسکین کا کھانا کھلانا تھا، روزانہ 100 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، فهو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ اور اتنا بیمار ہے مگر ہمت کر کے، یا دودھ پلانے والی ہے یا حمل والی ہے اور ہمت کر کے روزہ رکھ لے تو اور اچھی بات۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ بات کہ تم روزہ ہی رکھ لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، ہمت کر کے رکھنے چاہیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تمہیں روزے کی قدر ہے تو فدیہ سے وہ ثواب نہیں ملے گا جو روزہ رکھنے سے ہے، اس لیے ہمت کر کے رکھ لو روزے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنے تھے، تو سوال پیدا ہوا رمضان ہی اس کے لیے کیوں طے ہوا، کسی اور مہینے کو دے دیتے؟ فرمایا اس لیے کہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا ہے، تو جس رات میں اترا وہ رات بہتر، جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بہتر۔ جب یہ بہتر مہینہ ہے تو روزہ رکھنے کے لیے بھی یہی مناسب ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ،
وہ مہینہ ہے الذی فیہ جس میں انزل اتارا گیا ہے القرآن قرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، وہ سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، سراسر ہدایت ہے۔ سراسر کس کا ترجمہ ہوا؟ ہدن مصدر، سراسر زبردست ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ وبینات من الہدی، وبینات اور واضح احکام ہیں من الہدی ہدایت کے، صاف صاف احکام ہیں قرآن پاک میں۔ والفرقان، اور قرآن پاک کیا ہے؟ اس میں واضح احکام ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ فمن شہیدہ، تو دوبارہ سنو، رمضان کا تذکرہ آ گیا اس لیے پھر سنو، من شہیدہ، جو کوئی حاضر ہو، جو کوئی پائے، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، فلیصمہ تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب یہ جو دوسرا حکم آیا کہ رمضان کو جو بھی پائے تو وہ روزہ رکھے، تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اوپر بیمار اور مسافر کو جو چھوٹ ملی تھی شاید وہ چھوٹ ختم ہوگی۔ فرمایا نہیں، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو گننا ہے اس پر، من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے، مطلب جتنی گنتی کے روزے چھوٹ جائیں اتنی گنتی وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یہ اتنی آسانیاں اللہ کیوں دے رہا ہے کہ روزے رکھو، لیکن جو بیمار ہے چھوڑ دے، اور اتنا بیمار ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے تو دوسرے وقت میں رکھ لیں۔ کیوں؟ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ بکم تمہارے ساتھ الیسر آسانی کرنا، ولا یرید اور وہ نہیں چاہتا بکم تمہارے ساتھ العسر تنگی کرنا۔ اور کیا چاہتا ہے؟ اگر بیمار کو اور مسافر کو یہ اجازت نہ ملتی تو پھر بیمار اور مسافر کا مجبوری میں روزہ چھوٹ جاتا تو لوگوں کے ہوتے 29 روزے اور بیمار کے ہوتے 20، ساری زندگی کڑتا رہتا کہ میرے تو 20 ہی ہوئے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پورا کر لو گنتی کو، بیمار بھی کہے چلو میں نے بعد میں رکھے مگر میں نے بھی 30 کیے پورے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس بات کے اوپر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی۔ یہ اللہ نے آسانیاں دیں، آسان احکام دیے، انسان کے دل کی صفائی کے لیے روزہ فرض کیا، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب روزے پورے ہو جائیں تو پھر عید کے دن اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، وہ تکبیریں بھی اس میں شامل۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رمضان کا ابھی تذکرہ، روزے کا تذکرہ چل رہا ہے، بیچ میں روک کر کے ایک بات فرمائی، وہ کیا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، تو اللہ کا قرب کے لیے کیا کرنا ہے؟ کثرت سے دعائیں مانگے رمضان کے مہینے میں۔ کیسے دعائیں مانگیں؟ کیا سمجھے اللہ کہاں ہے؟ اسی کے لیے فوراً دوسرا، وَإِذَا اور جب سَأَلَ پوچھے، کا آپ سے پوچھیں، کون؟ عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو بے شک میں قریب ہی ہوں۔ اور بعض نے کہا یوں بھی کہ رمضان میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ گیا تو ایسا تو نہیں کہ اب اللہ کا قرب نہیں ہے، فرمایا نہیں، میں ہر وقت میں قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، فلیستجیبوا تو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا مانگیں، فلیستجیبوا تو چاہیے کہ وہ دعا مانگے مجھ سے، اور دوسرے معنی چاہیے کہ بندے میرے احکام کو قبول کریں، فلیستجیبوا چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کریں، لی میرے، وَلْيُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل تو ہو، میں چاہتا ہوں کہ بندے مجھ سے مانگیں اور بندے مجھے مانیں اور بندے ہدایت کے راستے پر آئیں، وہ مانگیں تو میں دوں۔ رمضان کا ذکر چل رہا، ابھی ایک مسئلہ اور باقی، وہ کیا؟ ابتدا میں یہ حکم دیا گیا تھا، اگرچہ وہ حکم صریح لفظوں میں قرآن پاک میں موجود نہیں ہے اور اس طرح کی روایت بھی ہم کو نہیں ملتی ہے، لیکن اس پر صحابہ کا عمل بتاتا ہے کہ روایت ضرور ہوگی۔ وہ کیا کہ شروع میں ابتدا میں
حکم یہ تھا کہ جو رمضان میں دن میں روزہ رکھے گا اور سورج ڈوبنے کے بعد افطار کرے گا تو پھر جب تک جاگتا رہے گا تب تک جو کھا سکے وہ کھا لے، جو پی سکے وہ پی لے۔ جیسے آنکھ لگ گئی بس اب روزہ دوبارہ شروع ہو گیا، دوبارہ کچھ کھانے کی بھی اجازت نہیں اور میاں بیوی کو آپس میں ملنے کی بھی اجازت نہیں۔ لیکن اس بیچ میں کچھ حضرات سے خطائیں بھی ہوئیں، حدیث میں ان حضرات کے نام بھی آتے ہیں۔ کیا خطائیں ہو گئیں؟ یہ بھی ہوا کہ رمضان کا روزہ کھولا اور اس کے بعد تھوڑا سا کچھ کھایا تھا، کھانا کھانے کا موقع ہی نہیں ملا، آنکھ لگ گئی اور اس کے بعد دوسرے دن پھر روزہ رکھنا پڑ گیا، 24 گھنٹے بلکہ 48 گھنٹے کا ہو گیا۔ اور یہ غلطی بھی ہو گئی کہ بعض حضرات کی آنکھ لگ گئی اور پھر اپنے اہل خانہ کے پاس چلے گئے اور یہ خیال ہی نہیں رہا کہ روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا حکم آیا۔ یہ حکم کیا ہے کہ اب دن دن کا روزہ ہے، رات کا روزہ نہیں ہے۔ افطار کرنے کے بعد آنکھ لگے نہ لگے، جب تک فجر ہوتی تب تک رات کو کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، میاں بیوی ملے وہ بھی جائز۔ احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی رات میں کیا حلال کیا گیا؟ الرفث دل لگی کرنا، الی نساء ملاقات کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں سے، ہن لباس لکم ہن وہ بیویاں لباس ہیں، کپڑے ہیں، پردے کی چیزیں ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ جس طرح انسان اپنے لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کی زندگی اس کے بغیر بھی نہیں گزر سکتی ہے۔ علم اللہ انکم جان لیا اللہ نے، انکم کہ تم تختانون تم خیانت کرتے تھے، تم سے خطائیں ہوتی تھی، انفسکم اپنے ساتھ۔ کیا خیانت کرتے تھے؟ میں نے کہا یہی کہ بعض حضرات سے غلطی ہو گئی تھی۔ فتاب علیکم تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، وعفا عنکم اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن تو اب باشرو زندگی گزارو تم ہن ان کے ساتھ، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ مطلب میاں بیوی کی ملاقات کا مقصد صرف زندگی کا لطف لینا نہ ہو، بلکہ اللہ کے یہاں نیکیاں کمانا، اللہ سے مانگنا کہ اللہ اولاد صالح عطا فرمائے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ وابتغوا ما کتب اللہ اور تلاش کرو تم ما اس چیز کو کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ جب اللہ نے لکھ دی ہے تو تلاش کرنا اور اللہ سے مانگنا اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی ہاں، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے تو پھر اللہ اس کو عطا فرمائے، اور اس مانگنے پر ہی اس کو ثواب ہے۔ کسی کا بیٹا بہت نیک ہو گیا اتفاق سے، مگر باپ نے نہ اس کو نیک بنانے کی کوشش کی اور نہ اللہ سے اولاد صالح مانگی، تو اس کے نیک ہونے کا تو باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ باپ کو تب فائدہ ہے جب اس کے نیک بنانے کی کوشش بھی کرے اور اللہ سے اولاد صالح مانگے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ پیو رات کو اب روزہ ضروری نہیں، حتیٰ يَتَبَيَّن یہاں تک کہ واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید ڈورا، سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے میں سے، لیکن کالا اور سفید دھاگا یہ سود کا دھاگا نہیں، من الفجری یعنی فجر کا دھاگا، یعنی فجر کی روشنی رات کی اندھیری دونوں میں فرق ہونے لگے، تمہیں صبح کی روشنی سے پتہ چل جائے کہ رات کی اندھیری جا چکی ہے اور صبح طلوع ہو چکی ہے۔ جب صبح طلوع نہ ہو جائے، کیونکہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو پورے مشرقی پٹی کے اوپر ایک روشنی نظر آتی ہے، تو بالکل ایسا لگتا ہے جس طرح دو دھاگے ہیں، ادھر اندھیری والا دھاگا ہے، ادھر روشنی والا دھاگا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل تو فجر کے طلوع ہونے سے روزہ شروع ہوگا تو ختم کب ہوگا؟ ثم اتم پھر پورا کرو تم الصیام روزے کو الی اللیل رات میں۔ اجازت مل گئی کہ رات کو کھا پی سکتے ہو، گھر والوں سے مل بھی سکتے ہو، لیکن اگر کوئی اعتکاف کرے فرمایا پھر ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تباشروا اور مت تم ملو ملاقات کرو ہن ان سے اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون فی المساجد اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی دیواریں ہیں،
فلا تقربوها، تو تم ان کے قریب بھی مت جاؤ. كذلك يبين اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے آیاتی ہی اپنی آیتوں کو للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں. کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنے احکام کو. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، بڑی اہم بات، رمضان میں حلال چیزیں بھی انسان کے لیے کھانا حرام ہو گئیں، اور آدمی کے سامنے سب کچھ موجود ہے لیکن وہ ایک مشق کرتا ہے اللہ کے حکم کے اوپر بھوکا رہنے کی، کچھ نہیں کھاتا. فرمایا جس طرح رمضان میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود روزے کی وجہ سے کھانا جائز نہیں تھا، اسی سے سمجھو پرہیزگار بن گئے ہو، کسی کا مال بھی تمہارے لیے کھانا جائز نہیں، چاہے کسی ڈھنگ سے بھی کھاؤ، دھوکہ دے کر کھاؤ، جھوٹ بول کر کے کھاؤ، یا عدالت میں مقدمہ لڑ کر کے اور مقدمے میں جیت کر کے کسی کا مال کھاؤ. ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ تم اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل، باطل طریقوں سے اور جھوٹ کے طریقوں سے، وتدلوا بها الى الحکام، اور مت لے جاؤ تم مال کے مقدموں کو الى الحکام، حاکموں کے پاس، حکومت وقت کے افسران کے پاس، لتاکلوا تاکہ تم کھا جاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے. مطلب آدمی دوسرے کا مال باطل طریقے سے کیسے کھا سکتا ہے؟ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے کچھ بھی کھا سکتا ہے. ایک اور طریقہ ہے کہ جھوٹا مقدمہ کرے اور جھوٹے گواہ کھڑے کرے اور عدالت میں جا کر وہ گواہی دے دیں کہ یہ زمین میری ہے، تو کیا ان گواہوں کی گواہی دینے سے اس کی زمین بن جائے گی؟ اس کو اپنی جگہ معلوم ہے کہ یہ میری نہیں ہے اور جج مجبور ہے کہ گواہوں کے مطابق فیصلہ کرے، اور میں ایسا نہ کرو، اس سے تمہارے لیے مال حلال نہیں ہو جائے گا. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا تاکہ تم کھا جاؤ ایک گروہ کو، یہاں گروہ سے مراد ہے ایک حصے کو، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان بوجھ کر کے ایسا کرو، ایسا نہ کرو. ایک نیکی کا بیان پورا ہوا، تھوڑا وقفہ، پھر انشاءاللہ اگلی نیکی کا بیان.